الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ پی پی ٹی ہے اور جو فلائر اور پوسٹر بھی شیئر ہوئے تھے، اس میں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نبوت سے پہلے کے معاملات ہیں، اور یہ بالکل نبوت سے پہلے کے آخری معاملات ہیں۔ اس کے بعد اب نبوت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے گی۔ تو ہمارے سامنے ہم نے یہ غور و فکر کیا، اور کافی عرصے سے ہم بار بار سیرت پڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پرسنالٹی ڈیولپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی تھی، یا اس طریقے سے ان کے ساتھ زندگی میں ایونٹس ہو رہے تھے جو ان کو ایک اچھا انسان بنانے میں ہمارے سامنے جو تھے وہ ثبوت کے طور پہ آ رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں نبوت تو آئی نہیں تھی، تو جو بھی لوگ تھے ان کے بارے میں جو بھی وٹنس کرتے تھے، ٹیسٹمنی دیتے تھے، تو وہ ایز اے پروفٹ نہیں دیتے تھے، ایز اے ہیومن بینگ دیتے تھے۔ جیسے ہم نے اب یہ دیکھا تھا کہ ایون یہ کہ ان کی پہلی شادی بھی جو ہوئی تو وہ ایک پہلی کنسائنمنٹ تھی جو وہ اپنی پہلی وائف جو تھی ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی لے کر گئے تھے، تو اس کو لے جاتے ہوئے ہی ان کا جو معاملہ سامنے پیش آیا، تو حضرت خدیجہ اتنا انسپائر ہوئیں اور اتنا امپریس ہوئی ان کی آنیسٹی کے ساتھ، ان کی انٹیلیجنس کے ساتھ، ان کی ہارڈ ورکنگ کے ساتھ، بزنس ڈیلنگ کے ساتھ، کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عمر میں بے شک کم ہیں اور مالی جو ہے وہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ابھی تو بزنس شروع ہوا ہے، تو پتہ نہیں آگے جا کے جو ہے وہ کیسے معاملات رہیں گے کیسے نہیں۔ جس طریقے سے ہم دنیا آج کل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر کمپیریزن کریں ہم اپنا، تو واقعی ہم جب کوئی رشتہ آتا ہے یا ہم کسی بیٹیوں کا رشتہ دینا ہو، تو ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا اسٹیبلش ہو، لڑکا کچھ کماتا ہوا ہو، کم از کم اس کی اپنی کوئی وہیکل ہو، موٹر سائیکل یا گاڑی ہو، اور اپنا گھر بھی ہو، اپنا گھر نہ ہو تو کم از کم ایک کمرہ ہو اس کا۔ تو یہ سب چیزیں ہم آج کل کے دور میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حضرت خدیجہ کے تھرو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا اسپاؤس چوز کرنا ہو تو اس کا کیریکٹر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور کیریکٹر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے گواہی دیں۔ ماں باپ جا کے بیٹا بیٹیوں کی گواہیاں دیں کہ ہمارا بیٹا تو ایسا اور ہماری بیٹیاں ایسی، تو یہ کوئی گواہی نہیں ہوتی، رائٹ؟ تو گواہی کیا ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا غلام جو تھا وہ اس نے آ کے جو تانتا باندھا ہے آپ کی تعریف کا، اور جو اس نے ایونٹس بتائے ہیں اور جو واقعات بتائے ہیں، اس سے وہ بہت امپریس ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی تجارتی قافلے گئے تھے، ان تجارتی قافلوں میں ان کو یہ پتہ تھا کہ ظاہر ہے وہ خود تو ہوتی نہیں تھی، وہ تو ایک کنسائنمنٹ بھیجتی تھی اور ایک کسی شخص کو ہائر کرتی تھی جو ان کا مال لے کے جاتا تھا اور پروفٹ لا کے دیتا تھا، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ ایکچولی جو ڈیل ہوتی تھی وہ پرسنٹیج کے اور اس کے حساب سے ہوتی تھی کہ پروفٹ کتنا ہوگا، تو وہ جو پروفٹ بتاتا تھا کوئی بھی شخص آ کے ان کو، تو اس بیس پہ وہ اس کا شیئر دے دیتی تھی۔ اب وہ اس میں بیچ میں کتنا گھپلا کر رہا ہے یا کیسے معاملہ کر رہا ہے یا اس نے کتنی جان بچائی اپنی ان پورے معاملات میں، تو اس سے تو وہ بالکل بری ذمہ تھی، یعنی کہ ان کی نالج میں ہی نہیں تھی یہ سب چیزیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب میسرہ نے ان کو یہ بتایا کہ تھرو آؤٹ سفر کے دوران وہ ہر وقت کتنا کنسرن رہے بزنس کی، نہ صرف یہ کہ ڈیلنگ کو اچھا بنانا اور دیانتداری سے کام کرنا، اس میں ٹروتھ فل رہنا، تو یہ سب ٹریٹس جو تھیں حضرت خدیجہ کو بہت ہی پسند آئیں، اور انہوں نے پھر ان کو پرپوز کیا۔ پھر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کی جو ہے وہ شادی ہو گئی، ٹھیک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ شادی ہو گئی، اور شادی کے لیے بھی ہم نے دیکھا جس طریقے سے ہم اپنی دنیا کو اگر کمپیئر کریں سیرہ سے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہماری اپنی زندگی ہے اس اسوہ میں، تو کیا ہم یہ کرائٹیریا رکھتے ہیں لوگوں کے لیے؟ تو بالکل ایسا نہیں رکھتے، ہمارے بالکل پیمانے بدل چکے ہیں لڑکا اور لڑکی کو چوز کرنے میں، ہمارے نہ صرف پیمانے بدل گئے بلکہ پورا کا پورا سسٹم بدل گیا۔ اسی وجہ سے ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ویسے خوشگوار نہیں رہیں کہ ابھی یہ بیت اللہ کی تعمیر ہوگی یا وہی ہم دیکھیں گے کہ وہی نازل ہوئی، تو اس میں حضرت خدیجہ کا کیا رول رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول رہا اپنی بیوی کے ساتھ، اور حضرت خدیجہ کا اپنے شوہر کے ساتھ کیا رول رہا۔ یہ دنیا میں ہمیں ایسے جو ہے کمفرٹنگ سپورٹ کیوں نہیں ملتی، ہمارے اسپاؤس ایک دوسرے کے لیے اتنے کمفرٹنگ سپورٹ کیوں نہیں بن پاتے، مشکل حالات میں ایک دوسرے کے لیے اتنے رہنما یا اتنے ایک دوسرے کے لیے کاؤنسلر کیوں نہیں بن پاتے؟ کیونکہ ہماری چوائس آف جو اسپاؤس ہے، جو بھی چوائس آف کسی بھی پارٹنر کو کرنے کے لیے پریفرنس ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اب دنیاوی طور پہ ہم نے اسٹینڈرڈس بنا لیے، تو یہاں سے انشاء اللہ تعالیٰ ہم ضرور یہ اسوہ لیں گے کہ کسی بھی شخص کو اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ اگر لڑکے یہاں پہ جیسے بیٹھے ہیں، تو وہ یہ دیکھیں کہ آپ کی ہونے والی بیوی کو طاہرہ کا لقب ہے، کیا 4 لوگ یا خاندان کے 2-3 لوگ اس کو طاہرہ بولتے ہیں، پیسہ ہو یا نہ ہو، پیسہ ہو تو آپ دیکھیں حضرت خدیجہ جو تھی وہ کس طریقے سے ان کی وفات ہوئی ہے نا،
فاقے سے ان کی وفات ہوئی ہے، کھانا نہ کھانے سے وفات ہوئی ہے. تو کسی لڑکی کی امارت دیکھ لینا، کریئر دیکھ لینا، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے اپنی زندگی گزار رہی ہے، یہ ہماری جو ہے نا معاملات اتنے کام نہیں آتے، نہ کسی کی مال و دولت کام آتی ہے. اسپاؤس ایک دوسرے کو ضرور یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے دین میں وہ خود کیسے ہیں اور ان کا کیریکٹر کیسا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کولیگ کے ساتھ کیسے ہیں، ان کے کولیگ سے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت چاپلوسی کرتا ہے باس کی، یا یہ کہ یہ بہت محنتی ہے، یا یہ بہت آنیسٹ ہے، یہ نمازیں نہیں چھوڑتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اوور آل اس کی پرسنالٹی اچھی ہے. اور لڑکیوں کے بارے میں بھی کہ آس پاس کے لوگ یہ گواہی دیں، ماں باپ کے علاوہ، بہن بھائیوں کے علاوہ، کہ یہ لڑکی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کانشیس ہے، پائس ہے، نیک ہے. طاہرہ کا مطلب ہے کہ وہ ایسی لڑکی ہے جو بچ بچ کے چلتی ہے. اب جتنا وہ احتیاط کر سکتی ہے تو لوگ جان ہی جاتے ہیں، ورنہ کچھ کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت ٹرینڈی ہے، ہماری بیٹی جو ہے نا بہت ٹرینڈ سیٹر ہے، بہت یہ جو ہے نا ورسٹائل ہے، یہ اس کا لائف اسٹائل بڑا ہی زبردست ہے، اور ہر چیز کو نا یہ تو فالو کرتی ہے، انفلوئنسرز کو فالو کرتی ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں پھر گھر چلانے میں ان کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے، اللہ یہ کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے کسی نہ کسی موقع پہ، لڑکا اور لڑکی دونوں. تو اینی ویز آج ہم دیکھیں گے وہی بیت اللہ کی تعمیر میں رسول اللہ علیہ وسلم کی شرکت، رسوم جاہلیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت، بعثت سے پہلے یا بعثت سے پہلے علامات و بشارت، آفتاب رسالت کا طلوع ہونا. مطلب یہ کہ ہم یہ سب چیزیں اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ اگر ہمیں بھی ہدایت مل رہی ہوتی نا تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی نا، ہمیں بھی نا آئسولیٹ ہونا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی نا لوگ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. جن گیدرنگ میں پہلے بیٹھ رہے ہوتے تھے انہی گیدرنگ میں بیٹھنا ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، غیبتیں چغلیاں کرنا. اگر آپ خود بھی سوچیں اور میں بھی سوچوں کہ آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے واقعی ہم وہ سب چیزیں کرتے تھے تو سب کرتے تھے، ایک دم کچھ ایسا ہوا کہ ان لوگوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگا، ایک دم ایسا کچھ ہوا کہ کوئی اور گروپ بن گئے، ایسا کچھ ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گھبراہٹ ہونے لگی اور اوائڈ کرنے لگے. تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب وہی نازل ہونی تھی تو آئسولیٹ کر دیا گیا لوگوں سے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت کے دروازے کھول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس طرح کے سمٹمز فیل ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا اور کس طریقے سے معاملات کیے، انشاء اللہ تعالیٰ ساتھ جو ہیں وہ اس کو ہمارے سامنے رکھیں گے، اور پھر آخر میں اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے اپنی زندگیوں میں کہ کیا ہم کہیں بھی ہماری زندگی میں ضرورت ہو، چاہے بیت اللہ کی تعمیر ہو، گھروں کی تعمیر ہو، یا کسی مکان کی تعمیر ہو، مسجد کی تعمیر ہو، کسی سڑک کی تعمیر ہو، ملک کی تعمیر ہو، کوئی بھی چیز میں ہمیں اگر انوالو کیا جائے کسی بھی ایسے کام میں جو کہ ایک گروپ کے ساتھ ہمیں جو ہے ایک انوالو کیا جائے، تو اس کی کنسٹرکشن میں، اس کی گروتھ میں ہمارا کیا کردار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کیا اسوہ پیش کیا، کیا اسوہ چھوڑا، اور پھر یہ کہ پھر وہی پہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم آئیں گے کہ وہی جو تھی وہ کیا ہوتی ہے، انشاء اللہ تعالیٰ اس کی اقسام دیکھیں گے، شدت دیکھیں گے، اور پھر نبوت کا آغاز پھر ہو جائے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے آخری نبی، مسلمانوں کے بہترین رہنما اور ہمارے لیے بہترین اسوہ رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان پہ پھر نبوت کا آغاز ہو جائے گا آفیشلی، وہ اللہ کے آخری پروفٹ جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے جائیں گے. تو سعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھیں گے. سعد اوور ٹو یو ناؤ. چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. تو اچھا، سب سے فرسٹ ٹاپک ہمارے پاس بیت اللہ کی تعمیر ہے. اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے نکاح کے جس طرح ہم نے بتائی تھی بات، ابھی میں نے ڈسکس ڈیٹیل شیئر کر لی، اور یہ ہم نے دیکھ لیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کتنی دفعہ ہوئی تھی. حضرت آدم کے زمانے میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے بہت بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ ابھی ٹھیک ہے؟ نہیں، آواز مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے آپ کیا بول رہے ہیں. ابھی آ رہی ہے صحیح؟ ہاں اب تو نہیں آ رہی ہے، بیچ میں آ رہی تھی. کر لیں میں صحیح. اچھا، بیت اللہ کے 5 مرتبہ تعمیر کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ حضرت آدم کے زمانے میں ہوئی، پھر حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو ہوئی تھی کہ حضرت طوفان نوح کے بعد جو تھے نشانات جو تھے جو خانہ کعبہ کے تھے وہ ختم ہو گئے تھے. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہوئی، پھر قریش نے بنایا جو کہ ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ہوئی، اور پھر لاسٹ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا 35 سال ہو گئی تھی. تو یہ چیز ہوئی، اور حلال مال لگانا اور یہ ساری چیزیں ہم لاسٹ ٹائم دیکھ چکے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جو ہے حجر اسود رکھنے کا موقع ملا وہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد جو آج کا ٹاپک مینلی سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہے رسوم جاہلیت سے نفرت. ٹھیک ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو تھا نا ان کا لقب کیا تھا؟ پہلے ہی ولی اور صدیق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ یہ ایک مین ٹاپک ہے جو کہ تمام انبیاء کے ساتھ رہا ہے کہ مطلب کہ وہ سچ بولتے ہیں اور وہ جو ہے ولی ہوتے ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے، بہت سارے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک دو واقعات ہوتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے تو مکہ میں جو ہے کچھ گانے بجانے کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم جو ہے، رات کے ٹائم بلکہ ہوا کرتی ہیں، تو وہ ان کو سننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے 2 دفعہ ارادہ فرمایا کہ میں جاتا ہوں، میں بھی سن کے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس شیطان نہیں آتا تھا، انہیں بہکاتا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارادہ فرمایا کہ میں چلو جا کے دیکھ کر آتا ہوں کہ یہ کیسا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب آپ نے جو ہے وہ اس کے لیے گئے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ کے کانوں پہ کہہ لیں یا اس پہ پردے ڈال دیے اور آپ کو گہری نیند سلا دیا، اور آپ جب صبح اٹھے اور پھر جب واپس گئے اور اس جو آپ کے ساتھی تھا اس نے آپ سے حال احوال پوچھا تو آپ نے بتایا کہ بھئی میں تو اس طرح ہوا میرے ساتھ، تو پھر میں سو گیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور دفعہ آپ نے کوشش کری تب بھی یہی ہوا، تو اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ بھئی ہاں کہ کوئی چیز ایسی پاور ہے، ایکسٹرنل پاور، جو کہ مجھے اس ساری چیز سے روک رہی ہے۔ تو اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ گانے بجانے والی محفلوں سے جو ہے جانا جو ہے وہ چھوڑ دیا، صحیح ہے۔ تو وہ ایک چیز تھی اس کے اندر۔ اس کے بعد شرک اور بت پرستی وغیرہ سے بیزار تھے، مطلب کہ جو بھی بت پرستی لوگ کر رہے ہوتے تھے ان سب چیزوں سے بیزاری کرتے تھے، مطلب کہ ان کاموں میں پیش نہیں ہوتے تھے، ان چیزوں سے بالکل دور پرے ہٹ کے رہتے تھے کہ بھئی ہاں یہ مجھے جیسے فرق ہی نہیں پڑتا کہہ لیں آج کل کے دور میں، کہ مطلب ہمارے سامنے بہت سارے شرک ہو رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بت پرستی بھی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے خاندانوں میں بھی اگر ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں انڈیا کا دیکھیں تو وہاں پہ بت پرستی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ بیزار رہتے تھے۔ اچھا، اور اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے فرمانا کہ خدا کی قسم کبھی بھی لات و منزہ کی پرستش نہ کروں گا، کہ تو یہ لات اور عزہ کون تھے؟ اس ٹائم کے بڑے 2 بت تھے، ٹھیک ہے، اس ٹائم کے یہ 2 بڑے بت تھے جن سے پورے لوگ مانگا کرتے تھے۔ اچھا، اور زید بن حارث سے روایت ہے کہ جاہلیت میں مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے اور 6 بتوں کو جو تھے چھوا کرتے تھے، صحیح ہے۔ زید بن حارث جو ہیں اس بارے میں بتاتے ہیں تو کہ بھئی لوگ طواف بھی کرتے تھے اور جو 6 بت جو ہے وہ ایک شخص لے کر آیا تھا، اس کا نام مجھے بھول گیا، تو وہ ان کو بھی چھوا کرتے تھے، اور انہوں نے 6 بت ڈیفرنٹ کاموں کے لیے رکھے ہوئے تھے، جس طرح آج کل کے دور میں بھی ڈیفرنٹ کاموں کے لیے ہم نے مزارات رکھ لی ہیں مسلمانوں نے، ہندوؤں نے تو ابھی تک بت ہی رکھے ہوئے ہیں، مطلب کہ کالی ماتا تو کون سی ماتا نام کے رکھے ہوئے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کو کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں انفو پتہ ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے بعثت سے پہلے علامات و بشارت، صحیح ہے۔ صحیح، بعثت سے پہلے جو ہے پتھر اور جو بھی شجر اور حجر وغیرہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا، جس طرح ابھی ہم نے لاسٹ ٹاپک میں بھی پڑھا کہ حضرت خدیجہ کی جب وہ لے کر جا رہے تھے تجارت کے لیے چیزیں لے کے جا رہے تھے تو تب بھی پتھروں کا اس طرح کی حالت ہونا، راہب کا آ کے نکل کے آپ کو آ کے ملنا دیکھنا، بہت ساری چیزیں، اور وہ ان کا سلام کہنا، تو یہ چیز ہے پہلی چیز کہ بھئی وہ سلام کرتے تھے آپ کو۔ اب ظاہری بات ہے کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ کیفیت اب کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز جو ہے سچے خواب دیکھنا، سچے خواب آپ سے پہلے عبدالطالب کو بھی آتے تھے، عبدالمطلب کو بھی آتے تھے، مطلب کہ آپ کے داداؤں پر داداؤں کو سچے خواب آتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب کہ گھر میں نبی کی آنے لگے ہیں، یہ اس طرح کے نام رکھنا اور بہت ساری چیزیں، تو سچے خواب آتے ہیں، ابھی بھی آتے ہیں لوگوں کو، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو سچے خواب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سچے خواب آنا پہلی، مطلب کہ ایسے خواب جو کہ بس کل پرسوں میں درست ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، ایسے خواب آنا بشارت ہوتی ہے نبوت کی، ٹھیک ہے۔ اب نبوت نہیں آنی تو ایٹ لیسٹ سچے خواب ضرور سچ مانے جاتے ہیں، صحیح۔ پھر گوشہ نشینی اور خلوت کا محبوب ہو جانا، یہ ایک مین پوائنٹ ہے جس میں آپ اکیلے رہنا پسند کرتے تھے اور اس کے لیے جو ہے آپ خلوت اختیار کرنے کے لیے کدھر جاتے تھے؟ غار حرا، جہاں کہ آپ کے دادا چچا وغیرہ جایا کرتے تھے، غار حرا میں جایا کرتے تھے آپ، اور وہاں پہ اکیلے رہا کرتے تھے۔ اب وہاں پہ جاتے تھے تو وہ جو غار حرا ہے نا، وہ
جو ہے حضرت ختیجہ کے جو کہہ لیں میکہ کہہ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میکہ یا ان کا گھر جو تھا اس کے قریب تھا. تو حضرت ختیجہ کیا کرا کرتی تھیں؟ آپ کے ساتھ ہی چلی جایا کرتی تھی اور اپنے گھر میں قیام کیا کرتی تھی جو کہ ان کا ادھر تھا. صحیح ہے. اور آپ کو 3-4 دن کا ہوگینا یا کھانا جو ہوتا ہے توشہ بنا کے دے دیا کرتی تھیں حضرت ختیجہ. آپ وہ لے جاتے تھے شروع میں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی یہ 3-4 دن چلنا ہے، تو پھر اپنے کسی غلام کے ذریعے وہ آپ کو بھجوا دیا کرتی تھی غار حرا میں. تو مطلب کہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ختیجہ کو ان کے بارے میں نہ پتہ ہو، وہ آپ کا خیال بھی کرتی تھی کھانے پینے کا اور اس طریقے کی چیزوں کا. ساری بات ہم نے ان کے بارے میں پڑھا سارا کچھ کہ بھئی ہاں وہ کس طرح کی ایک فیمیل تھیں، اور انشاءاللہ اور بھی جو ہے ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. تو ایک تو یہ ان کے کریکٹرسٹک یہاں پہ حضرت ختیجہ کی بھی آتی ہے کہ مدد کرنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ جاتی تھیں اور وہاں پہ قیام بھی کرتی تھی اپنے گھر کے قریب. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو ہے خلوت اختیار کرنے لگے تھے. ٹھیک ہے. یہ موسٹلی آتا ہے کہ 5 سے 10 سال کے عرصہ جو ہے آپ ادھر ہی زیادہ تر گزارا کرتے تھے جو ہے بوسط سے پہلے. اچھا، پوائنٹ ٹو پونڈر اس میں جو مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ بھی ایک کائنٹر اپنا ضرور رکھیں کہ ابھی کیا ہم نے کبھی کچھ وقت تنہائی کے لیے مقرر کیا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے بے مثال بادشاہت پر غور و فکر کریں اور تنہائی میں ذکر و دعا کریں. تو یہ پوائنٹ ٹو پونڈر ہے اس کے اندر، جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ اب آپ لوگ اپنے پوائنٹ ایڈ کریں. کسی کو کوئی نئی ٹپس اینڈ ٹرکس کوئی اس بارے میں پتہ ہے کچھ تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ہاں ہمیں کیسے کرنا چاہیے یہ طریقہ، کون سا ٹائم سوٹیبل ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ شیئر کر سکتے ہیں، تو پلیز ایک ایک کر کے شیئر کر لیں. کیا کہہ رہے ہیں سعد بھائی؟ میرے کو آواز کر دیا. کا وقت میرے نزدیک اگر دیکھا جائے تو وہی تہجد کا ہی وقت ہے، اور اس پہ آپ غور و فکر بھی بالکل کہتے ہیں نا بالکل تنہائی کے ساتھ، اور بالکل کیا کہیں گے مطلب سناٹا بالکل خاموشی ہوتی ہے، ایک فضا میں بھی خاموشی ہوتی ہے تو کوئی چیز ڈسٹرب نہیں کر رہی ہوتی. تو وہ بیسٹ وقت ہے اللہ سے کنیکشن بنانے کا بھی اور غور و فکر کرنے کا بھی. وجیہہ سے پوچھیں. اچھا، میں اپنا بتاتی ہوں کہ میں جب میٹرک سے تھوڑا سا پہلے جو تھی ہو گئی تھی آئسولیشن جو تھی مجھے اچھی لگنے لگی تھی. اور مجھے ابھی تو ظاہر ہے اب آپ اتنے اسٹرکچرڈ ہو جاتے ہیں اور اتنی ساری چیزیں آپ کو علم مل رہا ہوتا ہے، بلکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب علم کی محفل میں رہیں. اب اکیلے جو ہے نا کم رہنا اس سینس میں تو رہتا ہے کہ جب اپنی کوئی اصلاح کرنی ہو تو یہ غور و فکر کرنا کہ پچھلے ہفتے جو واقعات ہوئے، پچھلے مہینے جو واقعات ہوئے، ان پہ میں ضرور غور و فکر کرتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی چیز اچھی یا بری جا رہی ہو، خاص طور پہ بری جا رہی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کے لیے ٹائم نکال کے غور و فکر کرنا چاہیے. شروع میں جو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ ابھی ساتھ نے رکھا ہے نا، بہت اچھا سوال ہے ماشاء اللہ. میں خود بھی سوچ رہی تھی کہ ہم ضرور اس چیز کو رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی نا آئسولیٹ ہونے دیں. ان کو ہم ہر وقت انٹرٹین رکھتے ہیں، اس وجہ سے نا وہ بیچارے سوچ ہی نہیں پاتے، بور ہی نہیں ہوتے، اور جب وہ بور ہوتے ہیں نا پھر وہ سوچتے ہیں. میں خود میٹرک سے تھوڑا سا پہلے جو تھی میرے اندر یہ اس طرح کی کیفیات ہونا شروع ہو گئی تھی کہ مجھے لوگوں میں ان کی ہنسی مذاق سے گھبراہٹ ہوتی تھی. یعنی کہ جس طریقے سے کہتے ہیں نا کوئی کہ خلوت نشین ہو جانا، وہ والی کیفیات مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ کیسی فیلنگ تھی کہ مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی دوستوں میں اور اپنے گھر والوں میں. اور ماشاء اللہ ایک بہت بڑی فیملی میں رہتی تھی، بہت بڑی، یعنی کہ ایک ہی گھر میں ہم 25-30 لوگ رہتے تھے، اتنا بڑا گھر تھا ہمارا. تو ہر وقت ہلچل رہتی تھی، ہر وقت شادیاں ہیں، ہر وقت کوئی برتھ ڈے پارٹیز ہو رہی ہیں، آنا جانا ہے مہمانوں کا، کوئی کراچی سے، کوئی اسلام آباد سے، کوئی باہر سے آ رہا ہے، تو کچھ نہ ہیپننگ رہتی تھی. تو میں عشاء کے کھانے کے بعد جو تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو بہت ہنگامہ ہوتا تھا، کھانا بن رہا ہے، اب کوئی آ رہا ہے، اب کوئی جا رہا ہے، اب گرمیاں ہیں تو باہر سب بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں اور پلنگ بچھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے. تو عشاء کے کھانا کھانے کے بعد اور عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد میں چھت پہ چلی جاتی تھی
اور وہاں پہ جا کے بھی سب کو بھی بیٹھا ہوا ہے کوئی کچھ، تو میں اکیلے جا کے وہاں پہ غور و فکر کرتی تھی، بس سوچتی رہتی تھی کہ اچھا ایسے کیوں ہو رہا ہے، اور یہ کائنات کے بارے میں ایسا تو نہیں سوچنا کہ بھی سورج اور چاند کے حوالے سے، لیکن بہرحال اپنی کیفیات، یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے پلان ہوا، جو پلان کیا تھا وہ کیوں نہیں ہوا، تو جو بھی چیزیں جو میرا اس وقت امیچور ذہن تھا اس حوالے سے، تو اس سے میں بہت اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ فیل کیا، میں نے بہت زیادہ، مجھے اللہ کی ضرورت محسوس ہوئی، مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اب لوگوں میں ملوں، میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کروں کہ مجھے جو صحیح گائیڈنس دیں، جو مجھے گائیڈ لائنز کریں دیں، جو اللہ سے کنیکٹ کر دے، کیونکہ اور کوئی راستہ مل نہیں رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ایسے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے لاسٹ ریزورٹ ہو کہ بس اب اللہ ہی سب کچھ ہے، بلکہ مجھے یہ تھا کہ اللہ کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں، دیکھ ہی لیتے ہیں کہ اللہ کیسے معاملات کریں گے، اللہ کو کیسے سمجھنا ہے، تو وہ کچھ مہینوں کی میری ایک ایفرٹ تھی، اور گرمی ہوتی تھی شدید، اور میں سب نیچے بیٹھے ہوتے تھے اور میں اوپر اکیلی بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، یا میری کوئی کزن آ جاتی تھی میرے ساتھ، یا میری بہن آ جاتی تھی، تو واقعی کہتی تھی اچھا چلو واک کر لیتے ہیں، تو چھت کافی ماشاء اللہ بڑی تھی، کافی بڑا گھر تھا، تو وہاں پہ ہم واک کر رہے ہوتے تھے، تو کسی بات پہ ڈسکشن شروع ہو گئی، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آئسولیشن ایکچولی ہوتی کیا ہے۔ آئسولیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نا ذہن میں جو آپ کے سوال چل رہے ہوتے ہیں، آپ کچھ چیزوں کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرنا، ان کو دیکھنا کہ کیا سوچ رہی ہوں میں، میری کیا سوچیں آ رہی ہیں مجھے، اور جو سوچیں آ رہی ہیں وہ کس لیول کی ہیں، کس طریقے کی ہیں، وہ سوچیں مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں، میں اپنا کریئر کیا بنانا چاہ رہی ہوں، میں اب تک جو سوچ رہی تھی، اپنی جو زندگی لیڈ کر رہی تھی، وہ اس میں مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا، کیونکہ ہر چیز پوری اگر ہو بھی رہی ہے، منہ سے نکلی بات پوری ہو بھی رہی، تب بھی سکون نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ جو تھا کچھ مہینوں کا تھا، اس کے بعد جب میں کسی ادارے سے منسلک ہوئی، اور وہاں پہ میں نے کچھ عرصہ، اور وہ بھی کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ بہت آپ کے ڈیلی کے سیشنز چل رہے ہوں، کورسز چل رہے ہوں، ونس ان اے ویک کلاس ہوتی تھی، اور وہ بھی اتنا مشکل، ان کا لٹریچر سب کچھ تھا، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ خلوت جو ہوتی ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے، اور اگر بچے آئسولیٹ ہو رہے ہوں، ایک وقت آتا ہے بچوں کے اندر نا کہ بچے ماں باپ سے تھوڑا دور یا اپنے دوستوں سے دور وہ پسند کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، الا یہ کہ وہ فون میں بیٹھے ہوئے ہوں یا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہوں، ٹی وی لے کے بیٹھے ہوں، تو سارے پھر تو وہ پولیوٹیڈ ان کا دماغ ہو رہا ہے نا، پولیوٹیڈ اپنے آپ کو کر رہے ہیں، مائنڈ پولیوٹ ہو رہا ہے ان کا، یا کرپٹ ہو رہا ہے، تو وہ نہیں، لیکن وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں، تو ہم یہ کہ نہیں ایسا کیا ہو گیا، تم ڈپریشن میں جا رہے ہو، تم انگزائٹی ہو رہی ہے تمہیں، تم آئسولیٹ ہو رہے ہو، تمہیں جن چڑھ گیا، تمہیں بھوت چڑھ گیا، نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت، اگر آپ ان کے سر پہ سوار رہیں گے تو ان بچوں کے ساتھ یہ آپ برا کر رہے ہیں کہ لٹرلی آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھیں، اور اس میں اگر نیگیٹو تھاٹس آ بھی رہی ہیں تو دیٹ از کمپلیٹلی اوکے، وہ نیگیٹو تھاٹس بھی آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کتنے، آپ کو کلینزنگ کی ضرورت ہے، جیسے ہم کبھی بیٹھے اور ہم دیکھتے ہیں اچھا ہمارے ناخن بھی صاف نہیں ہیں، ہاتھ بھی صاف نہیں ہیں، بال بھی ایسی ہو رہے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو رہا تھا ہم کتنے گندے ہیں، ہمیں کتنی کلینزنگ کی ضرورت ہے، ہم صرف منہ دھوئیں کہ شاور لیں یا کیا کچھ کریں، نیلز کاٹیں اپنے، تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے اپنی گندگی دیکھ کے بھی، تو آئسولیشن ہونا بھی ایکچولی ہمیں اپنی گندگی بتا رہا ہوتا ہے، ہمارے دل کی، ذہن کی، اور پھر جب ایسا ایسا آپ لوگوں سے جڑتے ہیں تو پھر بہت اچھا ریفلیکشن آپ کر سکتے ہیں، اور بہت اچھا ریفلیکشن آپ کر لیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ جوابات دینا شروع کر دیتا ہے جو آپ آئسولیشن میں کیا کرتے تھے، تو میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ وہ جو میرا فیز تھا 8 9 منتھس 10 منتھس کا وہ فیز تھا جس میں آئسولیٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، اور آئسولیشن کے لیے میرے تہجد کا وقت بالکل بھی نہیں، میں اس زمانے میں تہجد ایز سچ نہیں پڑھتی تھی بہت ریگولر بیسس پہ، اب اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ اللہ سے جڑنا ہوں، اس ٹائم پہ تہجد پڑھنا ہی ہوتا تھا کہ نمبر اچھے آ جائیں، کوئی کام ہے میرا تو ابو نہیں مان رہے تو وہ اس لیے میں تہجد پڑھ لوں کہ اللہ ان کے دل میں ڈال دے، اور وہ بھی مطلب اسی کنڈیشنل بیسڈ وہ نمازیں ہوتی تھی، اس کے علاوہ وہ تہجد ویسی نہیں ہوتی تھی جیسے اب ہم سوچتے ہیں کہ چلو اب اللہ یہ ٹائم ہے تو ذرا اچھی نماز پڑھ لیں، فوکسڈ ہو کے، ابھی تو بچے سو رہے ہیں تو ذرا آپ کانسنٹریشن سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ڈفرینس ہے جو کہ اب کی نمازوں میں اور اس زمانے میں تھا، یہ تھا تفکر اس زمانے کا، غور و فکر کرنا، اور غور و فکر صرف اور صرف جو تھا اپنی ذات کے حوالے سے تھا، کائنات کے حوالے سے نہیں تھا، ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لاجیکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس طریقے کے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم موت کیوں آ گئی، یعنی کہ میری ایک دوست ہے وہ اس نے گھر میں 2 3 کووڈ میں اس کے گھر میں 2 3 جب موت ہوئی، اچانک ہی ہوئی نا آف کورس، تو کووڈ میں تو آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے لوگ گئے ہیں دنیا سے، تو اس کے بعد نا اس سے پہلے وہ بالکل نہیں سن رہی تھی، چیزوں کو سمجھ رہی تھی، لیکن کووڈ میں جب اس کے گھر میں 2 3 ڈیتھس اس نے دیکھی، تو اس کے بعد نا وہ اس پہ سوچنا شروع ہو گئی کہ کیسے موت آتی ہے، ایک دم کون یہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی، کہ گھر بن رہے تھے اور چیزیں جمع ہو رہی تھیں، اور ہم تو ابھی رینوویٹ کر رہے تھے، اور سب کچھ ایسا پڑا رہ گیا، اور میرے بیک ٹو بیک اس کے امی کا ڈیتھ ہوئی ہے کووڈ سے، کووڈ میں ڈیتھ ہوئی ہے، مری وہ لوگ گھومنے گئے تھے وہاں پہ سے آئے ہیں تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی ہیں، اور وہاں سے 12 جنوری کو ان کی امی کی ڈیتھ ہوئی ہے، 14 کو اس کے ابو کی،
اور 16 کو اس کی بہن یا بھائی میں سے کسی ایک کی اور ایک بہن بھائی کی. تو بیک ٹو بیک جب اس نے موت دیکھی تو وہ ایک دم جڑ گئی. لیکن ایسے نہیں جڑی وہ کہ وہ ایک ہفتے میں بالکل مومن ہو گئی ہو. اس نے بہت ٹائم لیا, 2-3 مہینے 4 مہینے لیے کہ یہ موت جو ہے اس نے اللہ سے جوڑ دیا. اس کو یقین آ گیا کہ اچھا یہ ایک ریالٹی ہے جو وہ بہت عرصے سے اگنور کر رہی تھی. تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمانے میں جس طریقے سے ساتھ نے رکھا ہے نا, تو وہ بھی آئسولیٹ اس لیے ہو رہے تھے کہ وہ یہ سب چیزیں ان کو ٹالریٹ نہیں ہو رہی تھیں, بتوں کی بت پرستی کی اور جو معاملات چل رہے تھے, شرکیہ معاملات چل رہے تھے, تو اس سے ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی. آپ اور مجھے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو بھی ہمارے آس پاس معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا, گھر میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو گھر میں ہونے والی شادیوں سے اپسٹ رہتے ہیں لڑکے, لیکن بے بس ہوتے ہیں, بول بول کے تھک جاتے ہیں, کوئی سنتا ہی نہیں ہے. یا ہونے والی موتگیاں یا اور بھی چیز لینا دینا چل رہا ہوتا ہے, اس سے اتنا اپسٹ رہتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ مکس گیدرنگ کیوں ہو رہی ہے آپس میں, آپ نے کیوں اس طرح کا رکھا ہوا ہے کہ بھائی ہر وقت کا آنا جانا عورت مردوں کا. تو وہ یہی سمٹمز ہوتے ہیں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے سمٹم نہیں تھے کہ وہ کوئی غار ہرا جاتے تھے تو وہاں جا کے کوئی الگ سے ان کے کوئی سوچتے تھے. وہ نہیں, وہ گھر میں جو چیزیں سوچ رہے ہوتے تھے وہ اس کے لیے وہ وہاں چلے جاتے تھے کہ میں اب تھوڑا سا جو ہوں وہ اس چیز پہ اور غور و فکر کروں کہ یہ کیوں کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ میں نے اپنا خیر آپ کو ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. اب جو جیسے انم نے بات رکھی نا تہجد کا ٹائم, تو تہجد کا ٹائم میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ اللہ سے نا ملاقات کا ٹائم ہے. غور و فکر کا ٹائم جو ہے وہ پورے دن جو آپ غور و فکر کرتے ہیں نا پورے دن, وہ آپ آخر میں آ کے نا اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں. یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. جیسے میں انم کو فون کروں رات کے 2 بجے 3 بجے کہ انم آج پورا دن پتہ ہے کیا ہوا, یہ ہوا, ایسے ہوا, ویسے ہوا. تو اس 2 بجے جو میں انم سے بات کروں گی نا, تو میں انم سے بات کرتے ہوئے غور و فکر نہیں کروں گی. میں انم کو غور و فکر کرنا جو میں نے کیا ہوگا وہ ایکسپیرینس شیئر کروں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تہجد جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ, تہجد کا ٹائم جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں بھی تو سورہ آل عمران کی جو آیات پڑھتے تھے وسلم وہ یہی ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے یہ سب کچھ غلط نہیں بنایا ہے, آپ نے یہ سب کچھ ایسا نہیں بنایا ہے کہ جو غلط ہو, دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پورے دن یہ کنکلوڈ کر کے جو ہے نا تہجد میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں اپنی اس چیز کو کہ واقعی آج کا جو بھی کام تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تو یہ پلان کیا تھا اور ایسے تو ہوا ہی نہیں. آپ نے جو پلاننگ کی تھی وہ تو بہت اچھی تھی, یا اگر یہ پلاننگ نہیں تھی تو پھر اور میری طرف سے کیا غلطی رہ گئی, میری دعاؤں میں, اذکار میں اور میری ایفرٹ میں کیا کمی رہ گئی. تو ایکچولی تہجد کا ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا ہی ٹائم ہے. اس میں ہم غور و فکر کم کریں, غور و فکر کے نتیجے میں جو ہمارا ایک بن جاتا ہے مائنڈ سیٹ, وہ ہم اللہ کے ساتھ شیئر کریں. پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں اور وحی کے ذریعے نماز کے تھرو جو ہے وہ ہماری برین اسٹارمنگ کر رہے ہوتے ہیں. اگلے دن کے بہت سارے آئیڈیاز مجھے تہجد میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, یا آنے والے ہفتوں 2 ہفتوں کے پرسنل معاملات یا اور گروپس کے معاملات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی دوران جو ہے نا وہ مجھے میرے دل میں الہام سا کر رہے ہوتے ہیں, فیل ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کر لینا چاہیے, کہ وہ کر لینا چاہیے. تو یہ والا مومنٹ جو ہوتا ہے تہجد کا وہ ایکچولی ہے یہ, ٹھیک ہے. تو میرا تو یہ پوائنٹ تھا. باقی میں جو وجیحہ ہیں ان سے بھی بولوں گی کہ وہ ضرور شیئر کریں. حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وجیحہ ہیز اے ویری بزی لائف, بچے بھی ہیں ماشاء اللہ چھوٹے ان کے, اور وہ اتنا انگیج رکھتے ہیں کہ انسان کو نا بس یہ ہوتا ہے کہ دن بس ختم ہی ہو آج کا کیسے بھی کر کے, اور نمازیں نکلیں اور میری عبادت اور بس. تو وہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا جس میں آپ کسی انسان سے یہ سوچیں کہ وہ غور و فکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. بہرحال آپ اس پوائنٹ پہ کیا سمجھتے ہیں, جو سعد نے بھی سوال کیے کہ کچھ تنہائی کے لیے آپ نے مقرر کیا وجیحہ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے جب سو جاتے ہیں آپ اس کیپیسٹی میں ہوتی ہیں, آپ ان کو سلاتے خود ہی سو جاتی ہیں, کہ وہ بلکہ وہ بعد میں سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی پہلے آنکھ لگ جاتی ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو آپ نے کچھ مقرر کیا ہے, نہیں تو کم از کم ویکلی ضرور اس کو کریں, ٹھیک ہے. ڈیلی نہ بھی کر سکیں تو ویکلی اس کا کوشش کیا کریں. وجیحہ کے لیے سوال ہے کیونکہ وہاں سے ان کے چھوٹے بچے ہیں, باقیوں کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ انم کے تو نہیں ہے, تو لبنہ کے تو بڑے بچے ہو گئے ماشاء اللہ سے. کہ میں یہ میرے جب بچے چھوٹے تھے تو ظاہر ہے اتنا ایک بیک ٹو ان کی چیزیں ضرورتیں اور ایک پورا دن مصروف گزرتا تھا. تو رات کو جب میرے ہسبینڈ آفس سے گھر آتے تھے اور ان کو کھانا وانا دے دیا اور جو بھی سب چائے وغیرہ ہو گئی اور باتیں ہو گئی, تو پھر 9:30-10 بجے کے قریب جو تھی میرے گھر کے سامنے کارنش ایک سی سائڈ ہے, سی ویو ہے, تو میں وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے چلی جاتی تھی. اور میں وہاں جا کے جو تھی نا ایز اے پیرنٹ اپنے آپ پہ غور و ایز اے پیرنٹنگ پہ میری نا ایک اللہ تعالیٰ سے ایک وہ ہوتی تھی اکیلے بیٹھ کے. تو وہ الحمدللہ میں جب گھر واپس آتی تھی تو میں اگلے دن کے لیے جو ہے انرجی گین کی ہوئی ہوتی تھی میں نے الحمدللہ. اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہو پا رہا, خود تھکی ہوئی ہوں اور نہیں گئی ہوں, تو بہت فرسٹریٹڈ بھی رہتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ میرا کوئی می ٹائم نہیں رہا ہے. می ٹائم سے مطلب ہے کہ میں نے کوئی اپنے لیے جو ہے نا وہ کچھ گین نہیں کیا اگلے دن کے لیے, اپنے آپ کو چارج نہیں کیا ہے کہ میں اگلے دن بچوں کے ساتھ کنیکٹ, کیونکہ میں سوچتی تھی اچھا آج بچوں کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کیا, آج میں نے ان کی کس چیز میں کمی کوتاہی کر لی, یا آج جو تھی میری نمازیں اتنی پراپر کیوں نہیں ہو پائیں. تو اس زمانے میں یہی والا معاملہ تھا. تو وجیحہ کے لیے البتہ میرا یہ ضرور ہے کہ وجیحہ اپنا ریفلیکشن بھی دیں اس بارے میں, اور
اگر نہیں ٹائم نکل رہا وجیہہ تو ضرور اس کے لیے ٹائم نکالیں. یہ آپ کو الگ ہی لیول پہ لے جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، ایز اے مدر، ایز اے مینٹور. لبنہ سے پوچھے نا، لبنہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج میں نے کتنے دنوں بعد لبنہ کی آواز سنی ہے. میں نا بڑا دراصل انم کو پتہ ہے، انم شفیق کو، کہ میں بڑی ٹریجڈی میں پھنسی ہوئی تھی. اللہ خیر، کیا ہو گیا میں ہے نے خود لبنہ؟ بیمار ہو گئی تھی. پھر میرے سسر جو ہے نا وہ وینٹیلیٹر پہ ابھی بھی ہیں، وہ گر گیا تھے 49. اچھا اچھا اچھا، مطلب اپنی باتیں اللہ سے کرنا، یہی کوشچن ہے نا. تو میرا تو میں اپنا ہی بتاؤں گی نا. میں تو آپ کو میرا تو یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی بہت بڑی مشکل میں بھی پھنس جاؤں نا، تو میں حاجت کے کسی ٹائم بھی رات کے 2 نفل پڑھتی ہوں اور اللہ سے نا مدد مانگتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں. اور جب میں زیادہ پریشانی میں ہوں، پھر میں اکیلے بیٹھ کے اللہ سے، مطلب نماز کے بعد یا نفل کے بعد یا حاجت کے نفل کے بعد اللہ سے باتیں کرتی ہوں. میں ایک بڑی بری عادت ہے میری کہ میں کہیں کوئی بیٹھا بھی ہو نا تو میں اللہ اکبر الحمدللہ یا درود شریف یا کچھ پڑھتی رہتی ہوں. بعض لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ایک ان میں بڑی بری حرکت ہے میری. ساری کلاس کو پتہ ہے کہ میں گیم کھیلتے بھی اللہ کا نام ہی لیتی ہوں، اور میں کھانا پکاتے بھی اللہ ہی کا نام لیتی ہوں. مطلب چلتے پھرتے میں نے اپنا ایک شیڈیول سا بنایا ہوا ہے چھوٹا سا. تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو میں نے سارا شیڈیول بنایا ہے وہ پورا ہو. تو ہمارے بچوں میں بھی یہ چیز آنی چاہیے، لیکن میرے بچے اس سے منفی ہیں، یہ بات میں تسلیم کروں گی، کیونکہ کہتے ہیں کہ ماں کو فالو بچوں بہت جلدی کرتے ہیں. تو دیکھیں، میں گروپ سے ہی شیئر کرتی ہوں کہ میں تو نماز کبھی چھوڑی ہی نہیں. تو میرے بچے نماز، لڑکے میرے، بڑا لڑکا میرا حافظ قرآن ہے، وہ نماز بہت کم پڑھتا ہے. چھوٹا بچی میری نماز ساری پڑھتی ہے. تو ظاہر ہے اللہ کے آگے بندہ روتا تو ہے کہ اللہ ہی نے سیدھے رستے پہ لا. جب مشکل ہوتی ہے تب بھی آپ ہر طرح ہر چیز کا زور لگا رہے ہیں، ہر کسی سے آپ مدد مانگ لیں. یہ لوگ بہت زیادہ جادو ٹونوں کی طرف جاتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے. میرا یہ بھی تجربہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن وہ کام نہیں ہوتا. جب تک ہم خلوص دل سے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اور اس سے اپنے دل کی بات کہہ کے رو کے اپنے آپ کو ہلکا نہیں کرتے، ہمارا کام نہیں ہوتا. ہمارا کام جب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے ہم منہ گفتگو ہوتے ہیں، اس کی ثنا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یقین ہی نہیں. میں اپنا ایک واقعہ بات بتاتی ہوں آپ کو کہ کوئی بدخواہ خبر اڑی تو میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا. میں نے صرف اللہ میاں سے کہا کہ اللہ میاں، مجھے تو تم پہ بڑا یقین ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کا کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو یقین کرتی ہی نہیں اس بات پہ، یہ اس طرح کا کوئی کام ہوا ہے. میں اللہ کے آگے بڑا روئی ہوں، گلا بھی کیا ہے کہ اللہ میاں، مجھے تجھ پہ یقین ہے، میرا یقین کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ تو دیکھیں آپ سب کے واقعی وہ ایک افواہ تھی، میرا اللہ پہ اس قدر یقین تھا
تو اس لیے میں اپنی خاص حاجت ہوتی ہے نا، خاص، جو بندہ کسی سے بھی نہیں کہہ سکتا، وہ رات کی تنہائی میں جب سارے سوئے ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے کر کہتا ہے. اور دیکھیں، آپ سب میرے بہن بھائی ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی جو بھی ہیں، تو اللہ سنتا بھی ہے. پھر جب اللہ سے اس طرح لو لگا کے نا اللہ سے گفتگو کرے، تو کہتے ہیں نا کہ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا. جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ ہر طرف سے ٹوٹ کے میرے پاس آ گیا ہے اور میرے ساتھ اس طرح دھیمی دھیمی آدھی رات کو باتیں کر، تو وہ سنتا ہے. یہ میرے مطلب ذاتی تجربات میں سے بھی ہے. اور میرے سسر دیکھ لیں، ان کو ہی دیکھ لیں آپ کہ وہ مطلب کوئی چیز نہیں تھی ہلا رہے اپنی. میرے میاں انہیں لاہور نیشنل ہاسپٹل لے گئے، بہت زیادہ سب نے دعائیں کی ہیں، اللہ پہ یقین کیا ہے. اب دیکھیے کہ وینٹیلیٹر سے کر وہ اوپر کے وہ چیئر پہ آ گئے، ان کی خوراک شروع ہو گئی ہے. یہ اللہ کو پکارنے کا موز ہے نا کہ بندے کو وہ اپنا یقین کہتا ہے کہ دیکھو تم نے مجھ پر یقین کیا تو میں نے تمہارے یقین کو بحال کیا ہے، یقین کو پختہ کیا تمہاری کو. سوچتی تو ہوں اللہ کے بارے میں، لیکن زیادہ گہرائی میں نہیں، کیونکہ اگر ہم ساتھ بھائی اللہ کو بہت زیادہ گہرائی میں سوچیں گے نا تو ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے. ہمارا کام تو ہے اللہ سے صرف محبت کرنا اور ہر وقت اس سے مانگتے رہنا. کیا آپ میری ان باتوں سے متفق ہیں؟ جی 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 جی. مطلب جب ہم مکمل توکل کر لیتے ہیں نا، توکل، وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے، لیکن جب مکمل توکل کر لیتے ہیں نا تو ساتھ بھائی میرے بہت سے تجربے ہیں، اللہ سن لیتا ہے. تو یہ اللہ کا. جی ٹھیک ہے. جی تھینک یو، شکریہ بہت. لرننگ پوائنٹ آف ویو بھی بہت زیادہ بن جائے اس ساری چیز سے کہ ہاں خلاصہ ہم کیا میں نے کیسے کر بتایا نا سکتے کہ ہیں. کچھ سے جی جی پہلے میں خود بہت بیمار ہو گئی تھی، جی جی بالکل. کہ یہ مسئلہ ہو گیا کچھ. ہاں وجیہ آپ کی آواز تو بالکل بھی نہیں آ رہی ہے، یا تو آپ ٹیکسٹ کر دیں، مطلب آپ چیٹ پہ لکھ دیں، اور یا آپ ری جوائن تو خیر کیا ہی ہے، لیکن پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے شاید. سوال نہیں پتا صاحب، ہم کو سوال بتائیے. جو انمیوٹ نہیں کر سکتا نا وہ چیٹ پہ ضرور لکھ دے، اور بہت زیادہ باتیں نہ بھی ہوں، لیکن ایک ایسی چیز جو ہمیں ڈفرینٹ آپ بتا سکیں کہ ہاں آپ کی لائف، ہم اتنی ہنگامہ خیز زندگی میں اتنی زیادہ کون سے ایسے مواقع ہوں جو آپ خود اسٹرگل کرتی ہوں یا آپ خود محنت کرتی ہوں، کوشش کرتے ہوں آپ لوگ کہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے الگ ہوں. پہلے تو پھر بھی ہمارے پاس لوگ ہوتے تھے، اب تو وی ہیو موبائلز ود اس. جی وجیہہ بولیے پلیز. السلام علیکم. ابھی آواز آ وعلیکم رہی ہے میری؟ السلام. اچھا، وہ ایکچولی شاید پتہ نہیں میرے موبائل میں کوئی مسئلہ ہو گیا. تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میم یہ بات آپ بالکل پرفیکٹ کہہ رہی تھی کہ جب بچے چھوٹے ہوں تو ہم اتنا مینٹلی ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا ٹائم کہاں ہے اور ہم اللہ کے لیے ٹائم نکال بھی پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے. سوتے ہوئے بھی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہی سو جاتے ہیں. یہ نہیں پتہ چلتا کہ پوری پڑھی بھی گئی ہے یا نہیں پڑھی گئی ہے.
اس کے بعد نماز بھی اتنی بھاگ دوڑ میں ہوتی ہے کہ بس بندہ کہتا ہے کہ فرض تو ادا کرے جلدی جلدی میں. تو جو ہے کہ میں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ بہت زیادہ انزائٹی میں ہوتا ہے نا، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے یا ہوتا ہے، تو واقعی اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے نا بہت زیادہ کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. چاہے وہ دن کا ٹائم ہو، چاہے وہ رات کا ٹائم ہو، چاہے وہ کوئی بھی لمحہ ہو. کبھی سفر میں بھی آتے جاتے جس ٹائم پہ بندہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتا ہے، کوئی بات ایسی ہو جائے یا کوئی ایسا کام ہو جائے، تو بندہ جو ہے نا، بندہ جب دنیا سے بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے کہ بھائی میں اتنا زیادہ تنگ آ گئی ہوں، تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے آٹومیٹیکلی اس ٹائم پہ نا ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور پھر انسان جو ہے نا وہ، میرا تو یہی حال ہے کہ فوراً سے ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ بس صرف اللہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. اور اس معاملے میں میں کہتی ہوں کہ انسان شاید بہت زیادہ خود غرض بھی ہے، یا شاید میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ جب ہم دنیا کے معاملات میں بزی ہیں تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کب کیا کیسے چل رہا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی بات ہمیں ہرٹ کر جائے، تو ہمارا فوراً سے کنیکشن جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور ہمیں صرف اللہ ہی نظر آتا ہے کہ میں اپنا دکھ، اپنی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کروں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سن لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی بہترین حل بھی نکال دے گا. یہ اور اس ٹائم پہ انسان کے دل سے دعا بھی نکلتی ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بے شک سمیع علیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے اور ہر حال میں سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کوشچن کا تو یہ آنسر ہے. اور دوسرا یہ کہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک اسلامک ایک سیشن لیا، ہمارے آرگنائزیشن میں ہی ہیلڈ کروایا تھا وہ سیشن. اس میں باقاعدہ جو تھا وہ ماڈرن وے آف ایجوکیشن، ماڈرن ٹیچنگ ان دا ویو آف اسلام، اس پہ تھا وہ. تو بیسکلی انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کے جو مین کچھ پوائنٹس تھے وہ میں ذرا شیئر کروں گی، اسی ٹاپک سے ریلیونٹ ہے بیسکلی. اس میں ایک یہ بات ہی نا کہ ہماری لائف میں سب کچھ بہت پازیٹیو چل رہا ہوتا ہے، سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے کیا نام ہے شخص کوئی ایسی بات کر دے گا کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ روئن ہو جائیں گی. all the positivity gone, all the positivity got ruined. تو وہ ریفرنس دے رہے تھے کہ جیسے سورہ ناس کی لاسٹ آیا تھا من الجنت والناس، تو میم وہ بیسکلی وہ ریفرنس دیتے من الجنت والناس کہ ہم نے انسانوں میں ہی جن بنائے ہیں. ایسے شر پھیلانے والے جن ہوتے ہیں جو کہ انسان ہی وہ جنوں کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، شر انگیزی کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہماری وہ ساری پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ لاسٹ ہو جاتی ہے. اور ہم صبح صبح بہت پازیٹیو موڈ میں اٹھتے ہیں، سارا کچھ ریڈی کرتے ہیں اپنے آپ کو، گھر کے کام شروع کرتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ ہمارا جو ساری چیز ہے پازیٹیوٹی وہ ہماری نیگیٹیوٹی کے اندر چلی جاتی ہے. تو ان دا اینڈ آف دا سیشن انہوں نے ایک اچھی پازیٹیو ایک چیز بتائی کہ تنہائی میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اپنی جو اندر کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں. کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے وقت جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں عطیات پڑھنے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں، تو اسی طرح پاؤں آپ نے موڑ کے بیٹھیں اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھیں، جس طریقے سے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں بالکل اسی طرح سے بیٹھیں، اور اپنی آئیز جو ہے نا وہ کلوز کر لیں. اپنی آئیز کلوز کر کے آپ نے کچھ دیر تک اپنے آپ کو نا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اور کہنا کہ بس اللہ تعالیٰ آپ مجھے جانتے ہیں، میں جو کچھ بھی ہوں میں آپ کی رضا کے لیے کرتی ہوں. اور جو ہے کہ میں اپنا سیلف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو سامنے بس رکھ دیں، اور یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی بندی ہوں، میں سب سے مطلب بہترین کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اپنے آپ کو نگیٹیوٹی میں نہ لے کے جائیں، اپنے آپ کو یہ شو کریں کہ اللہ تعالیٰ میں جو آپ پازیٹیو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتی ہیں، آپ بتائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کہ میں آپ کے لیے میں یہ سب کچھ کرتی ہوں، اور جو ہے کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. مطلب اپنا پازیٹیو امیج جو ہے نا وہ آپ امیجن کریں، جو آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہے. اس کے بعد جب آپ نے امیجن کر لیا، تھوڑی دیر تک آپ اس کو امیجن کریں، اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کرنا شروع کرنا. اور ایک آیت بتائی انہوں نے، اللہ نور السماوات والارض،
اللہ نور السماوات والارض، وہ آیت جو ہے وہ پڑھتے جانا ہے 11 ٹائمز، 11 ٹائمز وہ آیت جو ہے وہ پڑھنی ہے، اپنے ہاتھوں کو رب کرنا ہے اور 11 ٹائمز وہ آیت پڑھنی ہے اللہ نور السماوات والارض۔ تو ہماری ہتھیلیاں گرم ہو جائیں گی، اس کے بعد اپنی آئز کو ٹچ کرنا ہے، اپنی آئز کو دبانا ہے باقاعدہ پریشر کے ساتھ۔ اس کے بعد فورہیڈ کو دبانا ہے، اپنے سر کو دبانا ہے، اور اپنی یہ جو پیچھے گردن کے پاس جو ڈسک والی پلیس ہوتی ہے اس کو دبانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے اپنی ڈسک والی پلیس کو دبانے کے بعد جو ہے کیا نام ہے اپنی شولڈرز کو دبانا ہے، یہ جو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں اپنی شولڈرز کو دبانے کے بعد اپنے ہاتھ دوبارہ جو ہے وہ کھول دینے ہیں اور آئیز کلوز رہیں گی اس دوران ہی، اور اس دوران جو ہے آپ اپنے منہ سے آواز نکالیں اللہ ہو، اور اللہ ہو آپ نے اتنا لمبا کرنا ہے کہ آپ کے اندر کی ساری جو آکسیجن ہے وہ باہر نکل جائے، اللہ ہو۔ اس طرح سے آپ نے 1 منٹ تک اس کو کرنا ہے، اس کو 3 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے اللہ ہو۔ جب 3 دفعہ ہم ریپیٹ کر دیں گے اللہ ہو، جب 3 دفعہ جب ہم ریپیٹ کر لیں گے اس کو، اس کے بعد جو ہے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے جیسے ہگ کرتے ہیں جیسے اپنے آپ کو، اس طرح سے اپنے آپ کو ہگ کرنا ہے پراپرلی، تاکہ جو ہے کیا نام ہے آپ کا ایک جو ہے وہ کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپ ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو زور سے ہگ کرنا ہے، 1 دفعہ کریں، دوسری دفعہ کریں، پھر تیسری دفعہ کریں، اور اس کے بعد آپ اپنی آئیز کو اوپن کر لیں، مطلب اس کے بعد، اور لٹرلی جب میں نے ایسا کیا ہے 2-3 دفعہ، لٹرلی اس کے بعد مجھے یہ بات فیل ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو کتنا فریش محسوس کر رہی ہوں۔ شروع میں تو میری آئیز سے آنسو بھی نکلنا شروع ہو گئے کہ یار میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں کہ میں اس طرح سے کنیکشن ڈیولپ کروں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور جو ہے کہ میں یہ چھوٹی سی ایک ایکسرسائز انہوں نے مجھے بتائی، اور اس دن کے بعد سے میں جو ہوں کہنا میں ڈیلی اپنی جاب سے واپس آنے کے بعد ڈیلی جب میں نماز پڑھتی ہوں نا تو میں یہ کام میں کر رہی ہوتی ہوں، ہارڈلی 5 to 6 منٹ لگتے ہیں، ہم جلدی میں کر رہے ہوں تو مطلب اتنا ہی ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم لگا کے کریں تو آپ کا زیادہ کنیکشن ڈیولپ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن ڈیولپ ہوگا، اور اس ٹائم پہ جو ہے نا انسان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں خود بھی کچھ ہوں، میری بھی کوئی ایک مائی سیلف، دیر از مائی سیلف، جو میں نے خود اپنے لیے بھی گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق و احکام کے مطابق گزارنا ہے۔ تو یہ ایک تھیراپی، مائنڈ تھیراپی انہوں نے بتائی تھی کہ اپنے اندر کی پازیٹیوٹی کو ریموو کریں، اور آئی وش کہ آپ سب لوگ بھی اس کو ٹرائی کریں۔ تو میم جو ہے کیا نام ہے مجھے تو بہت اچھی لگی یہ تھیراپی، آئی ہوپ سو آپ نے پہلے کبھی اس طرح کی کوئی تھیراپی وغیرہ لی ہوگی یا کسی اور نے بھی لی ہوگی، یا نہیں بھی لی تو آپ لازمی اس کو ٹرائی کریں اور اس کو کوشش کریں، تاکہ ہمارے اندر جو ہے نا ایک پازیٹیو انسان، ایک اچھا انسان، ایک مثبت انسان، کیونکہ مجھے جہاں تک لگتا ہے نا کہ میں بہت ساری چیزوں کی وجہ سے نا نیگیٹیوٹی میں چلی جاتی ہوں، اور میرے خیال میں ہر انسان ہی چلا جاتا ہے، وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وجیہہ آپ نے پہلا والا پوائنٹ جو رکھا وہ بھی بہت زبردست تھا، جس میں آپ نے بتایا کہ واقعی اللہ تعالیٰ غم دیتے ہی اس لیے نا تاکہ ہم اللہ سے جوڑیں، چاہے بچے ہوں یا نہ ہوں، مصیبتیں مشکلیں آتی رہتی ہیں، کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا بھی جو آپ نے تھیراپی رکھی تو الحمدللہ بڑا اچھا آپ کا ایکسپیرینس رہا، جس سے آپ کو سکون ملا۔ کوئی بھی چیز ہمیں سکون کا، اور وہ اللہ کا ذکر، ظاہر ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دے ہی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایکشنز بھی کر لیں تو وائی ناٹ، اور وہ ہمیں سکون دے رہا ہو۔ تو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے ٹائپس کے لوگ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ٹائپس کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ایک ہی چیز سے، جیسے مجھے اگر کوئی کھانا پسند ہے، آپ کو ضروری نہیں اس کھانے میں سکون ملے۔ ٹیبل پہ بازوں کا ایک کھانا ہوتا ہے، 2 لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس کھانے کو دیکھ کے، 2 لوگ اداس ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بنا لیا امی، اور امی 2 لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں امی آج آپ نے فیوریٹ بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگ جو دنیا میں بنائے ہیں، خلقت بنائی ہے، ان کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی انتظام رکھا ہے۔ تو یہ ہر ایک کو سوٹ نہ بھی کرے، لیکن میجورٹی آف پیپل جو ہیں اس تھیراپی سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اس طرح کی جو تھیراپی ہوتی ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کسی انگزائٹی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وین یو اسٹارٹ ٹیکنگ
ٹرینکلائزرز اور پلز اور اس طرح کی آپ جو ہے نا سیشنز لینا شروع کرتے ہیں، تو آپ کا نا یہ ساری عمر کا ایک سلسلہ رہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ لیگزوٹنل، ٹیرل یا کوئی بھی ایسی دوائی لینا شروع کر دی، نیند کی دوائی، تو اب آپ کو ساری یہ زندگی لینی ہے. اب آپ کو نیند نہیں آئے گی تو نیند کی دوائی لینی پڑے گی، آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے آپ کو دوائی کھانی پڑے گی، آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے آپ کو دوائی کھانی پڑے گی. اس طرح کی تھیراپی نا آپ کو ایکچولی انڈیپینڈنٹ نہیں بناتی، آپ کو ڈپینڈنٹ بنا دیتی ان چیزوں کا، کہ آپ کو بھی لگے گا کہ میں جب یہ تھیراپی کروں نا بس تبھی مجھے سکون ملے گا. یہ تھیراپی ونس ان اے بلو مون اور ریئر یوز میں آنی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی کہ آپ کبھی بلو فیل کریں، یعنی کہ آپ کو کبھی ایسے سنڈرومز ہوں، ایسے سمٹمز آپ کو لگیں کہ میں گھبراہٹ ہو رہی ہے تو میں یہ تھیراپی کرتی ہوں. اس کے لیے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کبھی بھی ایسی کوئی اسوہ نہیں ملتا ہے، بظاہر اس کے کہ انہوں نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری. تو نماز بظاہر ایک یہ تھیراپی ہے ہمارے پاس جو ہمیں سکون دیتی ہے. اچھا لامحالہ وہ ہم نہ کانشیس ہو کے نہ بھی پڑھ رہے ہو نا، وہ ایفرٹ کے ساتھ نہ بھی پڑھ رہے ہو، تب بھی نماز ہمیں سکون دے دیتی ہے، ہمارے وہ باڈی مسلز کو آرام آنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن جو ہے نا، قرآن اس میں بزی ہو جانا، یہ اپنے آپ کو بزی کر لینا قرآن میں، قرآن والے لوگوں میں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ تھکتے ہیں، آپ کو بہت تھکن ہوتی ہے ان کاموں میں اور آپ انگیج ہو جاتے ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ملتا اپنے لیے. بعض اوقات تو آپ کے کھانے اسکپ ہو جاتے ہیں، 2-3 میلز آپ کے ایک ساتھ ہی جو ہے نا وہ آپ کے مس ہو رہے ہوتے ہیں. یہ والا جو کام تھا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اینٹ بھی باندھ لیتے تھے پیٹ میں، یا وہ جو تھے نا کھجوروں پہ گزارا کر لیتے تھے، یا وہ کسی کی بات کو برا نہیں مانتے تھے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے میری زندگی میں آتے ہیں ایسے فیز کہ میں نیگیٹو ہو جاتی ہوں، تو وہ نیگیٹو کیوں نہیں ہوتے تھے؟ مطلب سوچیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیگیٹیوٹی کی کیا کمی تھی؟ گھر میں نیگیٹیوٹی اسٹارٹ ہوئی تھی، گھر میں اوپریشن چل رہا ہے، گھر میں ڈپریشن چل رہا ہے، گھر میں دشمن بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر وقت تانے دے رہے ہیں، بیٹیوں کو گھر بٹھا کے رکھا ہوا ہے. یعنی کہ کون سی چیز ہے جو میں آج ایک بھی اس میں سے میں ایک چیز لے لوں نا کہ یہ میری زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ مسئلہ میرے پاس ہے، تو نیگیٹو ہونے کے لیے میرے پاس 100 وجہ کہ ہاں بھائی میری بیٹی جو ہے گھر آ کے بیٹھ گئی ہے اور میں نیگیٹو ہوئی ہوں، ان لوگوں نے ایسے کر دیا، ان لوگوں نے ویسے کر دیا. شوہروں کو جا کے کہیں گے آپ کو میں نے کہا بھی تھا اس گھر میں شادی نہ کرنا بیٹی کی، آپ نے پھر بھی وہاں پہ کر دی. کتنی ساری ریزنز ہوتی ہیں نا ہمارے پاس صرف نیگیٹو ہونے کے لیے. لیکن میں کبھی بھی سوچتی ہوں اس وقت جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میں یہی سوچتی ہوں کہ وہ نیگیٹو کیوں نہیں ہوتے تھے. تو وہ نیگیٹو اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ وہ دین کے کام میں بہت ہی بزی ہو گئے تھے. اس لیے نا ان کو بس اب یہ لگ گیا تھا کہ اب جیسے ہم اسکول میں بہت بزی ہوتے ہیں نا، تو کوئی کہتا ہے بھائی تم اتنا کیوں تھک رہی ہو، تو آپ کہتی ہیں بھائی اب سیلری آنے والی ہے میرے پاس. وہ جو سیلری کا انتظار ہوتا ہے نا، یا جو پیسے ملتے ہیں اس کی وجہ سے نا انسان سب چیزیں بھول جاتا ہے، تھکن بھول جاتا ہے، خواری بھول جاتا ہے. 1 تاریخ کو جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، آپ دیکھیں 27-28 کو یا 20 تاریخ کو نہیں ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ، کیونکہ آخری دنوں میں پتہ ہوتا ہے اب سیلری آنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جب دین کا کام کرتے ہیں نا تو ہمیں ایک ہوپ ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پازیٹیو انسان بناتے ہیں کہ ایک دیر ول بی اے ٹائم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پے بیک کریں گے ان سب چیزوں کے لیے، ریوارڈ دیں گے ہمیں ان چیزوں کا، تو پھر ہم نیگیٹو نہیں ہوتے. تو یہ جو تھیراپی آپ نے بتائی نا وجہ، اس کو اپنے لیے نا ایک ایز اے ٹول استعمال کیجیے گا. اس کو اپنے لیے نا ایسے کہ کبھی آپ کا دل چاہے کہ چلو ونس ان اے منتھ یا ونس ان ٹوائس ان اے منتھ آپ یہ کام کریں، اس کو ریگولر بیسس پہ نہ کریں، ورنہ آپ خود بہت مشکل میں پڑ جائیں گی. پھر آپ کا ڈوپامین جو ہے نا اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائے گا کہ اب آپ کہیں گی واٹ نیکسٹ. پھر آپ کو اس کے بعد اب اسی چیزوں میں ہی سکون آنا شروع ہو جائے گا کہ مجھے اب کوئی ایکسرسائز کرنی پڑے گی، مجھے کوئی تھیراپی کرنی پڑے گی، تو ہی میں جو ہوں نا اپنے آپ کو پازیٹیو انسان بناؤں. پازیٹیو ہو رہا ہے انسان کا جو ہے وہ قرآن بناتا ہے. اس کے علاوہ یا لوگ بناتے ہیں. آپ کی صحبت اگر اچھی ہے نا، آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں، دیکھیں چن کے لوگ رکھیں. میں آپ کو بار بار آپ لوگوں کو بہت 1.5-2 سال سے میں یہاں پہ یہ گن گا رہی ہوں اور یہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اپنے ایکسپیرینس بیس پہ کہ بعض اوقات آپ دین کا کام کرتے ہوئے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پازیٹیو لوگ ملیں. ہم نا اندھادھند اعتبار کرنے لگ جاتے ہیں کہ چلو یہ گروپ اور ہم 36 گروپس میں ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہاں سے ہمیں پازیٹیو ہو رہا یا ہمیں پازیٹیو ان لوگوں کا ہمیں وہ ملے گا. کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ دین والے لوگوں میں ہی آپ کو نیگیٹو جو ہے نا زیادہ مینٹالٹی کے لوگ ملتے ہیں، جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو کنسٹرکٹیو نہیں بنا رہے ہوتے ہیں، بجائے سے کہ وہ ڈسٹرکشن کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک آخری چیز ہمارے پاس دین ہی تو ہے. تو وہاں پہ بھی سوچ سمجھ کے آپ کو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ٹائم گزارنا، ان لوگوں کے ساتھ ان کی انرجی لینا اور ان کے پیچھے پڑنا کہ آپ کو ٹائم دیں. ایسے لوگ بزی ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹائم نہیں، ان کے سب پیچھے لگ کے ان سے ٹائم لینا، یہ آپ کو صرف پازیٹیو انسان بنائے گا. اس کے علاوہ باقی چیزیں ایسی ہیں کہ سر میں درد ہوا تو پیناڈول کھا لی بس ختم. لیکن کیا یہ آپ کو انرجی دے گا؟ نہیں. آپ کو کھانا کھانا پڑے گا، آپ کو پانی پینا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. یہ تو پیناڈول کی طرح تھیراپی ہے نا جو آپ کو کسی چیز سے بچا رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کھانے کی جگہ کہیں چلو آج کھانا نہیں کھاؤں گی، آج میں 10 پیناڈول کھا لوں گی، آج میں 20 پیناڈول کھا لوں گی تو مجھے جو ہے نا میرے سارے کمیاں دور ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوگا. تو قرآن جو ہے وہ آپ کو پازیٹیو انسان بناتا ہے. تو پھر آپ کو یہ تھیراپی کا ٹائم، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان جو دین کا کام کر رہا ہو، اگر آپ ساتھ سے بھی پوچھیں یا یہاں پہ میں حسینہ میں یا میں خود اپنے بارے میں چلیں، اوروں کو کیا کہنا، کہ اس طرح کی تھیراپی کا ٹائم
جو ہے وہ میرے لیے ناممکن، میں سوچوں بھی نا کہ چلو اس ہفتے میں یہ والی ایک کر کے دیکھوں، تو میرے لیے ٹائم نکالنا اتنا مشکل ہے، کیونکہ نفل کا ہی نہیں دل، اب تو 10 دن جو آ رہے ہیں اس کے لیے ایک شیڈول بنایا ہوا ہے کہ مجھے ایک خاص ٹائم مل جائے جس میں میں اپنی عبادات کر سکوں یا اور بھی چیزیں کر سکوں، اس کا ہی ٹائم مینیج ہو پا رہا ہے. تو یہ والی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن اس پہ انشاء اللہ تعالیٰ میں آپ سے کسی دن الگ سے ڈسکس کروں گی کہ یہ بھی معاشرے میں نا آئی ہوئی کیوں ہیں، اور یہ آئی ہوئی ہیں تو یہ کیا لوگوں کو سکون دیتی ہیں؟ بالکل. کیا جو میڈیٹیشن کرتے ہیں یا جو بدھسٹ ہیں، کیا وہ میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں ان کو سکون؟ وہ کہتے ہیں ہمیں سکون مل رہا ہے، کیونکہ وہ سکون کے لیے ہی وہ میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے الٹیمیٹ سکون نہیں ہے وجیہہ، اس میں اپنے آپ کو گھلانا نہیں ہے، اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے ان چیزوں میں کہ اللہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سانس اس میں رکھنا ہے، اس سے زیادہ بیٹر اذکار ہیں جو کہ رسول نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں نہیں ایسے اذکار، ہر وقت کے انہوں نے چیزیں بتائی ہیں. تو یو ہیو ٹو انویسٹ اینڈ اسپینڈ یور ٹائم وائزلی. وجیہہ ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کرنا جو ہے وہ میرے نزدیک، آپ جیسی سمجھدار خاتون جو ہیں ان کے میرے نزدیک یہ ہے کہ میں کبھی بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ اس کو ایک ایسا لائف اسٹائل بنا لیں جو آپ کے لیے کمپلسری ہو جائے، یا آپ کو لگے کہ دس از دا اونلی سولوشن اور ناٹ دا اونلی سولوشن بٹ ون آف دا سولوشنس. تو ڈونٹ گو فار دس، رائٹ؟ یو ہیو ادر میتھڈس ٹو بی پازیٹیو. آپ کا ایک پازیٹیو اورا بن سکتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو بہرحال ہمارا آج کو ڈسکشن جو تھا وہ اسی حوالے سے ہی اس کو رکھتے ہیں، ساتھ اسی پہ ڈسکس کر کے پھر اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو انم نے ہینڈ ریز کیا ہوئے. جی میم، جیسے ابھی وجیہہ نے کہا نا کہ جو انہوں نے تھیراپی بتائی، تو میں اس سے ریلیٹڈ اپنا پرسنل ایکسپیرینس وہ کروں گی. میں کچھ وقت پہلے یا میرے خیال سے 1 مہینے پہلے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ ان سیشن سے جڑنے سے پہلے نیئرلی پاکستان میں اس چیز سے وابستہ تھی، ایروبکس، یوگا، ان سب چیزیں یہ سب میں کر رہی تھی، میں نے سیکھی ہوئی اور کری ہوئی. تو میں نے جو مین ڈفرینس دیکھا، اگر میں اس کو بالکل رف سی لینگویج میں بولوں، وہ چیزیں ہمیں جنگلی بنا دیتی ہیں. جنگلی ان سینس کہ اور درد چاہیے، اور درد چاہیے، وہ کچھ وقت کا سکون، اور اس کے بعد آپ آئسولیٹ وہاں بھی ہو رہے ہو، آپ سوسائٹی سے کٹ وہاں بھی ہو رہے ہو، کیونکہ آپ کو پھر وہ کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور آپ کو وہی چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. یہ تھراپیز ہیں لیکن کچھ وقت کے لیے. اگر آپ نے وہ لیتے لیتے 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کا بریک دے دیا، آپ کو لگے گا آپ پاگل ہو رہے ہو. بنسبت ان چیزوں کے، میں ان چیزوں کو پراپرلی کمپلیٹلی غلط نہیں کہہ رہی، لیکن اس پہ ڈپینڈ ہو جانا وہ میں فیل کر چکی. ہیلتھ وائز اچھے افیکٹس آتے ہیں تو کرنی چاہیے ایکسرسائز، واک بھی کرنی چاہیے، ہر چیز کرنی چاہیے، لیکن ہر چیز لمٹ میں ہونی چاہیے. اور رہی بات مینٹل پیس کی، تو جب سے میں نے یہ سیشنز جوائن کیے، تھراپیز کا ٹائم نہیں ملتا، وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن جب سے سیشنز جوائن کی، اب یہ ہوتا ہے کہ اگر سیشنز نہیں ہیں یا مجھے پریپ نہیں کرنی کسی چیز کی، تو میں فارغ ہوئی بھی ہوتی ہوں. ورنہ اتنا وقت ہوتا نہیں ہے کہ بندہ ان چیزوں میں پڑھ سکے، اور آپ ایک کام موڈ میں آ جاتے ہو. مطلب ان چیزوں سے جڑنے کے بعد، قرآن سے جڑنے کے بعد اور ان ایکسرسائزز وغیرہ سے جڑنے کے بعد، بیسیکلی جو تھراپی موڈ وغیرہ ہوتے ہیں یا ایروبکس وغیرہ جو ہوتا ہے، مین ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پہ آپ بہت زیادہ مطلب ٹرامیٹائز فیل ہو رہے ہوتے، پر ایک مطلب مجھے وہ ورڈ نہیں آ رہا، آپ ایک جنگلی کی طرح اپنے اندر وہ چیز فیل کر رہے ہوتے ہو، اور اس کے آپ ایک کام پرسنالٹی بن جاتے ہو، خاموش، صبر، ٹھہراؤ آ جاتا ہے. وہاں والا ٹھہراؤ کسی اور قسم کا ہوتا ہے اور یہاں والا ٹھہراؤ کسی اور قسم کا ہوتا ہے. اور رہی بات تھراپی کی، اگر وجیہہ کہہ رہی تھی، تو وجیہہ بیسٹ چیز ہے. آپ جب نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، اگر ہم کسی کھڑکی کی طرف یا ایسی کسی کے ہمارا مطلب آسمان دکھ رہا ہے، یا عصر کے بعد یا ایسے کسی بھی ٹائم پہ جب جو فضا ہے وہ بہت زیادہ وہ ہوتی ہے، کام ہوتی ہے، تو ہم اگر 5 منٹ تسبیح کرتے کرتے آسمان کی طرف بھی غور کرتے ہیں نا، تو وہ بھی بہت ہمیں سکون دیتی ہے وہ چیز، بنا کسی اس طریقے کی چیز کے. کیونکہ ہم یہ جیسے اللہ آپ کہہ رہی تھیں تو میرے ذہن میں وہی آیا تھا، یہ ریلیٹ کر رہا ہے یوگا کی کچھ پریکٹسز سے. تو ہم وہاں پہ ورڈز چینج کر دیتے ہیں، چیزیں چینج کر دیتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم اپنی نماز لمبی کر دیتے ہیں یا نماز میں کچھ چیزیں ایسی ایڈ کر دیتے ہیں، تو وہاں بھی فرق آتا ہے. جی بالکل، انم نے بالکل صحیح بولا ہے. ساتھ آپ کا آواز وہ ڈسٹورشن ہو رہی ہے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے وجیہہ کہ نہیں کرنا، بالکل کریں، لیکن آپ کو اس سے کامنس مل رہی ہے نا، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ نا، میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں پرسنلی، ایسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو ان چیزوں کے جو ہے محتاج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یا سوچنا سمجھنا بھی نہیں، بس ان کا ٹائم اس میں ویسٹ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ایک میری جاننے والی تھی جن کو
جو اس طرح کے کاموں میں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں یا تھیراپی میں انوالو ہو گئی تھیں، اور وہ بہت اچھی پازیٹیو تھی، یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ بالکل جس میں کوئی نقصان ہو. لیکن ہوا کیا، ان کا اس سے ان کے بچے، ان کا گھر ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو جب انہوں نے بتایا کہ میں ایسی چیزیں کر رہی ہوں لیکن یوشا مجھے تھوڑی دیر کا تو سکون مل جاتا ہے، لیکن میری چیزیں صحیح نہیں ہو رہی. تو چیزیں تو آپ کی صحیح اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ آپ ان کو صحیح کر نہیں رہی. آپ کا جو حق دینا تھا دوسروں کو، اسی سے آپ کو سکون ملے گا. آپ ان کا حق ان کو نہیں دے رہی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، یا شوہر کو آپ کو ضرورت، شوہر کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ جو ہیں وہ اپنی ذات اور اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے جگہوں پہ چیزوں پہ ٹائم انویسٹ کر رہی ہیں یا استعمال کر رہی ہیں. تو یہ تو ظلم ہو گیا نا. اور ظالم انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ کہیں سکون نہیں پا سکے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ذمہ داری آتی ہے نا، خاص طور بچوں کی، چونکہ وجیہ کے پاس چھوٹے بچے ہیں اس لیے میں ان کو اس چیز کا بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس اور کچھ تو رہتا نہیں ہے، نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں. کہیں جاتے بھی ہیں تو یہ 2 ہمارے ساتھ 3 ہمارے ساتھ بچے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا ہنگامہ شور تیار کرو لے جاؤ، تو سکون تو ملتا ہی نہیں ہے. کچھ بھی کر لیں ہمیں سکون نہیں ملتا. تو میں آپ کو خود یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو آئسولیٹ ہونا پڑے گا بچوں کے ساتھ. آپ کو بہت اچھا ٹائم گزارنا پڑے گا. آپ کو خود قرآن پہ اپنے آپ کو انوالو کرنا پڑے گا بچوں کے ساتھ. کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جاب کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. آپ بچوں کو ٹائم دیں اور آپ دیکھیں کتنا سکون آپ کو ملے گا. جو آپ پیسے کما رہی ہیں نا، وہ پیسے آپ جتنا مرضی لگا دیں وہ خوشی نہیں دیں گے جو آپ گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کو ٹائم دیں گی. اور آپ کہیں گے ارے میرے پیسے میں کما بھی نہیں رہی ہوں تب بھی مجھے وہ سکون مل گیا جو میں پیسے کما کے انویسٹ کر کے اپنے اوپر خرچ کر کے میں وہ سکون نہیں پا رہی تھی. تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو آپ کا نیگیٹو اورا بھی ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ بچوں کے لیے ایک بہترین امت کی تیاری میں، مطلب سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ ایک بہترین امت کے لیے آپ بچے تیار کر رہی ہیں. اپنے بڑھاپے کے لیے تو سبھی کر لیتے ہیں، اپنی جوانی بچوں کی شادیوں کے لیے، اپنے گھر بنانے کے لیے تو لوگ بچے تیار کر ہی لیتے ہیں. کتنی اچھی انٹینشن ہے کہ میرے پاس اور لوگ نہ بھی ہوں تو چلو 3-4 بچے ہی ہیں، ان کو میں ایک اچھی امت بنانے کے لیے تیار کروں، ان کو میں اللہ رسول سے جوڑ دوں. اس کے لیے آپ کا اللہ رسول سے جڑنا بہت ضروری ہے. اس طرح کی تھیراپی ہے تو سیلفش انسان ہوا کہ میں اپنی سکون کے لیے جو ہوں کچھ کروں. نماز تک جو ہے وہ اپنے سکون کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ مجھے سکون مل جائے. انسان کو سکون ہے ہی نہیں دنیا میں. یہ ایک ایسا مومن ہوا جو اپنے سکون کے لیے دنیا میں زندگی گزار رہا ہو. دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ مجھے سکون مل جائے، تو یہ تو بے وقوفی ہے. ایک ایسے ببل میں رہنا کہ جیل میں ایک انسان بیٹھا اور وہ کہے مجھے برانڈیڈ صوفہ لا کے دو، برانڈیڈ کپڑے لا کے دو، میں سکون کروں، تو وہ جیل میں ہی ہے. جو مرضی وہ کچھ ہو، وہ باہر نکل کے پھٹے ہوئے کپڑوں میں انجوائے کرے گا آزادی، لیکن وہ جیل میں بیٹھ کے برانڈیڈ سے برانڈیڈ چیزوں کو بھی انجوائے نہیں کر پائے گا. تو ہم بھی یہاں پہ اپنے سکون ہمیں چاہیے ہی کیوں؟ میں اپنے سکون کے لیے کیوں زندگی گزاروں کہ مجھے سکون آ جائے؟ مجھے تو سکون اس وقت آنا ہی نہیں چاہیے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو اس وقت ابھی وزیرستان اور جو معاملات چل رہے ہیں. آنا چاہیے سکون. میں سکون ڈھونڈوں، مطلب میں اس وقت یہ کوشش کروں کہ میں راتیں کسی لمحے اٹھوں اور میں اللہ سے سکون مانگوں اپنا. اللہ تعالیٰ کہیں گے یوشا تمہیں سکون، مطلب تمہیں سکون چاہیے، بے سکونی تمہیں ہونی چاہیے اس وقت. تم بے سکون رہو تاکہ یہ بے سکونی بے چینی تمہیں مجھ سے جوڑ کے رکھے. کچھ نہیں کر سکو تو کم از کم 4 آنسو تو ٹسوے تو بہاؤ، مگر مچھ کے آنسو تو بہا لو میرے سامنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں سکون آ رہا، میں کچھ بھی کھا لوں مجھے سکون نہیں آ رہا، میں کہیں بھی چلی جاؤں، کوئی بھی خوشی مجھے مل جائے، کوئی بھی اچیومنٹ مل جائے، مجھے سکون نہیں آئے. یہ بے سکونی رہنی چاہیے. تبھی تو کہا جائے گا کہ چلو بھائی نفس مطمئنہ، اب تمہارے آج اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا. کہ تمہارا نفس مطمئن تھا لیکن تمہارے اوپری جو چیز جسم تھا، جو تمہاری بظاہر چیز تھی، وہ بے سکونی لگی لوگوں کو. تو اپنا سکون ہمیں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم بے سکون کس کیفیت میں ہوں، اس کیفیت میں نہ ہوں کہ ہمیں اللہ پہ یقین نہ ہو، رسول پہ یقین نہ ہو. اس کے لیے تو ہمیں ظاہر ہے اپنے لا ریب فی تو ہمیں کرنے کے شک نہ ہو ہمیں. لیکن ایک مومن اپنے سکون کے لیے بالکل نہیں جیتا ہے. اس ببل سے باہر نکل کر آئیں آپ لوگ کہ آپ لوگ اب یہ زندگی گزاریں کہ میں سکون حاصل کروں. تو پھر آپ جو لوگ یہاں سکون حاصل کریں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ان کو تو مل جائے گا دنیا آخرت میں. ان دونوں نے ایفرٹ کی، دنیا میں ایفرٹ کی، آخرت میں ان کو جواب. لیکن کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیا جی رہے ہیں، ان کو دنیا میں سکون چاہیے، اللہ تعالیٰ بس سکون دے دیں، سکون دے دیں. ان کے لیے آخرت میں ہے ما فی خلاق. دے ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف کوئی بھی چھوٹا سا ان کا حصہ آخرت کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں سکون حاصل کر لیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو چیز ہے اس پہ کوئی ڈبیٹ ہو رہی ہے. بتانے کا مقصد ہے کہ ٹائم سیو کریں، اپنے آپ کو انویسٹ کریں، اپنے آپ کو گھلائیں. آپ کا کوئی مقصد ہونا نہیں کہ آپ یہ تھیراپی سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کو ہو رہا ہے صرف. لیکن آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گی، بے شک اس میں خواری ہو، بے شک اس میں یا شوہر کے ساتھ کوئی بات کریں، کوئی معاملہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کسی بات پہ وہ آپ کو تانا دے دیں، کوئی ہرٹ کر دیں، تو بس اللہ تعالیٰ سے اس کو دعا کر ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. بس اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا مانگ لیں. لیکن ان کی ذمہ داریاں ادا کریں، ان کو ٹائم دیں، بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ انوالو ہوں، ان کی خوشیوں میں، ان کے کھیل میں، ان کی چیزوں میں ان کے ساتھ رہیں. کہ وہ جو بے چین پھرتے ہیں نا بچے، ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں،
شور مچاتے ہوئے ہنگامہ کرتے، کیونکہ ان کو آپ ٹائم نہیں دے رہی ہیں، ان کو آپ ویسا ٹائم نہیں دے رہی ہیں جیسا ریکوائرڈ ہے. آپ وہ ٹائم دے رہی ہیں کہ ان کو کھلا دیا، یا ان کو ان کے ساتھ جو ممی ٹائم ہوتا ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے جو کہ آج کل ایکچولی ہم سورہ لقمان کر رہے ہیں نا، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت لقمان کا جو ایک واقعہ ہے نا، وہ اپنے بچوں سے کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. ایک ایسے بیٹے سے جو ٹین ایجر ہے، وہ اس کو اتنی بڑی بڑی نصیحتیں کر رہے ہیں، عقیدہ درست کر رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ پہاڑ کے نیچے بھی، پتھر کے نیچے بھی کوئی چیز ہو، پتھر کے اندر بھی کوئی چیز ہو، آسمانوں میں بھی کوئی چیز ہو، تو تمہارے اللہ تعالیٰ وہ تمہارے سامنے لے آئے گا. ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں اپنے بچوں سے؟ آج کل کے بچے کہیں گے ماما آپ کس دنیا میں رہ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک کانشیس ایفرٹ ہے، کہ ایک وقت ایسا آئے کہ 12-13 سال بعد آپ کا بچہ آپ کی بات سمجھنا شروع ہو جائے، آپ کی باڈی لینگویج سمجھنا شروع ہو جائے. سو یو ہیو ٹو میک این ایفرٹ فار دیٹ. یو کین ناٹ ویسٹ یور ٹائم ان دس کائنڈ آف تھنگس کہ آپ اس کو ریگولر بیسس پہ کریں. ایٹ لیسٹ میرے خیال سے تو یہ ونس ان اے منتھ کی تھراپی ہونی چاہیے. اگر وہ آپ کو ایک سکون دے رہی ہے تو ظاہر ہے یہ اس نیت میں کریں کہ اللہ تعالیٰ میں ہو رہی تھی نیگیٹو، میرے اندر نیگیٹو انرجی آ رہی تھی، تو میں اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے اپنا آپ. تو جیسے ہم شاور لیتے ہیں صاف کرنے کے لیے، تو میں نے بھی ایک ایکسرسائز کر لی تھوڑی سی، بٹ اٹ شوڈنٹ بی دا لاسٹ ریزورٹ فار یو. مقصد کسی کام میں آئیں، اس کے لیے قربانیاں دیں. وجہ یو ہیو ٹو سیکریفائز یور تھنگز. اپنا کریئر سیکریفائز کریں، اپنا ٹائم سیکریفائز کریں اللہ کے لیے. آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی جہاد نہیں مانگ رہے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں جا کے لڑو. اللہ تعالیٰ آپ سے انہی چیزوں میں سیکریفائز مانگ رہے ہیں کہ جو دنیا کی چیزوں کو پریفر کیا ہوا ہے نا، اس کو چھوڑو، اور جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کو ادا کرو. اسی گروپ میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہوگی اولاد، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد ہے. تو کیا فرق ہے مجھے بتائیں. جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے، جیسے انم کے پاس نہیں ہے، انم کتنے بچوں کے ایفرٹ کر رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، گروپ لے کے چل رہی ہیں، وہ بچوں کے لیے پوری دن رات محنت کر رہی ہیں، سیشنز لے رہی ہیں. اور آپ کے پاس 2 بچے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں نیگیٹو، اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں نیگیٹو ہوں. نیگیٹو ہونے کے لیے بھی آپ تھیراپی کریں، تو یہ والی تھیراپی ایٹ لیسٹ نہ کریں. تو میں آپ کا صرف ٹائم بچانا چاہ رہی ہوں کہ محرومی کا باعث نہ بن جائے، ریگریٹ کا باعث نہ بن جائے کہ ارے میں اتنا دیر میں نے لگائی ایک تھیراپی میں یا اس چیز میں، اور اس سے میں کچھ اور ایسا کام کر لیتی جو مجھے سکون بھی دیتا، نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی دیتا، اور دے گا سکون. میں ایز اے پیرنٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ بچوں میں کیا ہوا انویسٹمنٹ، ٹائم انویسٹ کیا ہوا، اور پازیٹیو ٹائم انویسٹ کیا ہوا، ان کو خاص ٹائم دیا ہوا، ان کو ان کا حق دیا ہوا، آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں دیتا، بلکہ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کیسے خدمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد، اور چھوٹی بچے بھی آپ کی وہ خدمت کرتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو اپنا عادی نہیں بناتی ہیں، آپ ان کو اللہ کا عادی بناتی ہیں. تو وہ اتنے پازیٹیو انسان بن جاتے ہیں، اتنے اچھے انسان بن جاتے ہیں کہ وہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں، آپ کو آ کے کاؤنسلنگ آپ کی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے تھراپیٹک ہوئے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ویسٹ یور ٹائم. اتنی لمبی ڈیٹیلس ڈسکشن کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ باقی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ اپنے ٹائم کو صحیح سے کنزیوم کریں، کیونکہ رسول کی حدیث ہے فراغت اور صحت، اس سے 2 لوگ کیا کریں گے؟ نقصان اٹھائیں گے، واقعی نقصان اٹھائیں گے. اب فراغت کیا ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام، جیسے جو لوگ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، اب وہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، تو دین کے کام میں وہ فارغ ہیں، ٹھیک ہے نا. فارغ کا مطلب ہے ایک انسان جو کسی پرپز لیس زندگی گزار رہا ہو، یا اس کا کوئی مقصد نہ ہو اور وہ کوئی کام میں ایکٹیو نہ ہو. تو دین کے کام میں تو آپ بالکل ہی فارغ ہوئے ہیں نا، اس وقت آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو اس کام کو آپ مصروف بنا سکتے ہیں. جی بالکل، اس کو آپ انٹینشن اپنی واپس لے کر آئیں، پیور کریں، واپس ریوائز کریں، ریفریش کریں، اور مقصد پہچانیں میں کیوں ہوں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ 2 بچے پیدا کرنے کے لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مجھے MBA اور MA اور BA کرنے کے لیے بھیجا. یہ مقصد ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی کہ میں آ کے MBA کروں یہاں پہ، اتنے اوپر میرے پیسے لگے ہوئے ہیں. میری آنکھ، اگر آپ جا کے ہاسپٹل میں دیکھیں، آنکھ خریدنے جائیں فار ایگزامپل، آپ کی آنکھ نہیں ہے تو آپ کے گھر والے کہتے ہیں چلو ہم تمہاری آنکھ لگوا دیتے ہیں، پتہ کریں کتنے کی آنکھ لگ رہی ہے. گردہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ہاسپٹل جائیں، پتہ کریں گردہ کتنے کا، تو وہ بتائے گا اتنے لاکھ کا گردہ ہے، اور ایک گردہ، وہ بھی ڈونر کے پیسے الگ ہیں، ٹریٹمنٹ الگ ہے، تکلیف الگ ہے. پھر آپ بتاتے ہیں میرے پاس ہاتھ نہیں ہے، جو بھی فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو یہ لوگوں کے، تو آپ کو پتہ چلے آپ کی ایک ٹانگ نہیں ہے، ایک ٹانگ کے کتنے پیسے لگیں گے، ایک ہاتھ لگانے کے، ایک آپ کو صرف بریسز ہی لگانے ہوتے ہیں، دانت سیدھے کرنے ہوتے ہیں، کتنے پیسے لگتے ہیں. آپ پہ اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ایک میڈ ہائر کرو تو 25-30 ہزار سے کم نہیں لیتی ہے. آپ کے گھر میں ماں باپ صبح شام آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے جب آپ ہوتے ہیں، سوچیں فل ٹائم میڈز اور سرونٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں، اور پیسہ لگا رہے ہیں الٹا. اتنی بڑی انویسٹمنٹ یوشا پہ اللہ نے کی ہو، اور یوشا یہاں پہ بیٹھ کے اپنے سکون کی کوشش کر رہی ہو، یہ کہیں سے سمجھ آتی ہے؟ عقل میں آتی ہے یہ بات؟ نہیں آتی نا. اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا مطلب تھا کہ پھر مجھے کوئی بھی انویسٹمنٹ تو پروفٹ تو پھر اتنا ہی انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے نا. تو میں پھر اپنی زندگی سے وہ فائدے حاصل کروں کہ مجھے آخرت میں بھی کوئی بڑی چیز ملے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ مقصد تھا، اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنی چیزوں میں کلیئر نہ ہوں، اور یہ چیزیں لوگوں کو، تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. میرا اب جو پرسپیکٹیو ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانا کہ ہم با مقصد انسان بنے، بس اس سے بڑھ کر نہیں. جس بھی کیپیسٹی میں ہیں، جس بھی پروفیشن میں ہیں، جس بھی فیلڈ میں ہیں، آپ پازیٹیو اورا دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. اگر آپ کو نیگیٹو لوگ مل رہے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ نیگیٹو ہو جاتے ہیں نا، بس فوراً وہاں سے ڈیٹیچ ہو، 1 سیکنڈ نہ لگائیں، نکلیں وہاں سے.
جیسے کوئی کھانس رہا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہاں سے ہٹو، یہ ہمیں کھانسی لگا دے گا، فلو ہے اس کو، ہمیں فلو واقعی لگتا ہے، فلو کنٹیجس ہوتا ہے نا، لگ جاتا ہے. ایسے ان لوگوں سے دور ہٹیں. ان لوگوں سے دور ہٹیں گے تو آپ کو پھر انرجی فیل ہوگی، ادروائز وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے ہی پہنچائیں گے. کوئی دنیا کا شخص جو ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا نیگیٹو لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ نیگیٹو ہوتے ہی ہوتے ہیں، نیگیٹو ہیں. ان کی اپ برنگنگ میں، ان کی پرورش میں، ان کی اسکولنگ میں کچھ ہوتا ہے، ان کی جینز میں ہوتی ہے نیگیٹیوٹی. تو وہ اچھے انسان بن جاتے ہیں مگر پازیٹیو انسان نہیں بنتے. دے آر گڈ بٹ دے آر ناٹ پازیٹیو، رائٹ. تو آپ کو اتنا کانشیس بننا ہے. ایک انسان اتنا کانشیس ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو لوگ ڈھونڈے، نیگیٹو نہ ڈھونڈے. اور اگر وہ نیگیٹو ہیں تو ایفرٹ کریں، ان کو بتائے، سکھائے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں تو ضرور کریں. بھئی آپ کے شوہر ہیں اگر نیگیٹو ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہی رہنا نا. طلاق تھوڑی لے کے بیٹھ جائیں گے ہم، کتنی شادیاں کر لیں گے کہ ہر وقت ہمیں نیگیٹو ہی شوہر مل جائے. چلو پہلا شوہر نیگیٹو تھا چھوڑ دو، دوسرا شوہر وہ بھی نیگیٹو تھا، چھوڑتے رہیں گے کیا؟ کوئی ٹرین ہے؟ تو آپ کو لوگوں کو پازیٹیو کرنا آنا چاہیے، لیکن ان کو نیگیٹو رہنے دینا، آپ الٹیمیٹلی نیگیٹو خود ہو جائیں گے. اور نیگیٹو کرنے والے اگر ہم ہیں تو پھر تو اللہ ہی کی پناہ کہ اگر ہم لوگوں کو نیگیٹو کر رہے ہیں، اگر ہم لوگوں کو بٹھا بٹھا کے ان کو نیگیٹو سوچوا رہے ہیں کہ برا سوچو، برا سوچو، یہ سوچو کہ یہ نہیں ہوا، یہ سوچو کہ یہ نہیں ہوا، یہ سوچو کہ یہ ہو جاتا، تو بس پھر سوچیں آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے. کہ پھر کیا ہوگا کہ جن لوگوں میں اپنے شوہر اور بیویوں کو جو لوگ اپنے نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو دادی کو دیکھو، پھپھو کو دیکھو، خالہ کو دیکھو، تمہارے بابا ایسے ہیں، تمہاری مما ایسی ہیں، نیگیٹو بچوں کو کر رہے ہوتے ہیں نا، ان بچوں نے آگے جا کے آپ کی زندگیاں عذاب بنا دینی ہیں. ان بچوں نے آپ کو کبھی بھی، کیونکہ آپ نے ان کو نیگیٹو انسان بنا کے رکھا، پازیٹیو بنا کے ہی نہیں رکھا. لیکن آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے، مما میرے فرینڈ نے یہ کر دیا، تو آپ نے ان کو پازیٹیو سوچوانا ہے. اسی ایج میں آپ نے ان کو سوچوانا ہے کہ پازیٹیو کیسے سوچنا ہے، کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تکلیف میں، آپ اپنے دوست سے بات کرنا، مجھے بتا کے کیا فائدہ ہوگا، آپ اس سے بات کرو. یا وہ دادی کے خلاف کوئی بات کی، دادی نے مجھے ڈانٹا، تو آپ بتائیں کوئی بات نہیں، دادی بوڑھی ہیں، غصے میں ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے ڈانٹ دیا، وہ آپ کی دشمن تو نہیں ہے. پازیٹیو سوچوائیں، کیونکہ کوئی ہارم نہیں کر سکتا. کیا کہتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. کوئی اللہ تعالیٰ فائدہ دے ہی نہیں سکتا. اگر آپ لینا چاہیں، آپ جس کو نقصان دینا چاہیں تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور جس کو آپ فائدہ پہنچانا چاہیں کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو بچوں کو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ضرور تمہیں اس نے یہ کیا ہوگا تو یہ ہوا ہوگا، تمہیں ضرور اس نے یہ کہا ہوگا، تم کلپریٹ وکٹم ہو اور فلاں کلپریٹ ہے. تو اپنے شوہر کو بھی پازیٹیو بنائیں، بچوں کو بھی پازیٹیو بنائیں. دیکھیں کیسا اورا پازیٹیو آپ کے گھر میں رہتا ہے. ہم گھر میں بیٹھے ہوئے نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں ہر وقت، عمران خان کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، مریم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نیگیٹو، اور ہم کہہ رہے ہیں پازیٹیوٹی نہیں آ رہی ہمارے. کیسے آئے گی پازیٹیوٹی؟ میں تو ان گھروں میں، جن گھروں میں پالیٹکس ڈسکس اور میں جاتی ہوں کوئی پاکستان، تو میں دیکھتی ہوں ان گھروں میں ایک عجیب نحوست سی، لٹرلی وہ یہ ورڈ ہے نحوست، کہ جو رحمت سے دور ہو. عجیب ٹینشن میں، گھبراہٹ میں، اور ایک دوسرے کے لیے ظرف نہ ہونا، کم ظرفی نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ پازیٹیو اور ہی نہیں دے رہے. جہاں بیٹھے پازیٹیو لوگوں کو پازیٹیو کریں، ان کو ان کی غلطیاں بتائیں اور باقی لوگوں کی پازیٹیوٹی بتائیں. ہم یہاں بیٹھ کے وہ اس نے ایسے کر دیا، اس نے ویسے کر دیا، ایسے ہو جاتا تو ویسے ہو جاتا، اس سے کوئی فائدہ ہے نہیں ہے. تو اپنے گھروں کو پازیٹیو بنائیں. اس میں انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ٹائم انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. آپ کا ان لوگوں میں خود بیٹھنا اٹھنا، آپ کا خود پازیٹیو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اگر ہوگا تو آپ یہ کام کر پائیں گے، ورنہ تو یہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا. اور چھوٹی چھوٹی واک بھی کر رہی ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ واک کریں، رکھیں اپنے ساتھ ایسے دوست. بے شک ہفتے میں ایک دفعہ واک کریں کہ چلو آج ہم واک کرتے ہیں، چلو آج ہم چائے پیتے ہیں، آج ہم کافی پہ چلتے ہیں، آج ہم ڈنر پہ ساتھ چلتے ہیں، بریک فاسٹ پہ ساتھ چلتے ہیں. جو پازیٹیو لوگ ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم، ان کا ٹائم لیں، ان سے ریکویسٹ کریں، ان سے ترلے منتیں کریں کہ بھائی ہمیں صرف اپنے 2 گھنٹے دے دیں، 1 گھنٹہ دے دیں، آدھا گھنٹہ دے دیں. دیکھیں پورے ہفتے کا ڈوز آپ کو ملے گا. وہ لوگ ایسی ڈوز دیں گے آپ کو، پورے ہفتے آپ پازیٹیو رہیں گے. اگر نہیں آپ کی زندگی میں پازیٹیو لوگ ایسے، تو پھر محرومی ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے. گھر نہیں ہے محرومی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے محرومی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں محرومی نہیں ہے، لیکن پازیٹیو لوگ نہیں ہیں تو محرومی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پازیٹیو لوگ رہے ہیں. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ پازیٹیو لوگ ہی تھے نا. اسی وجہ سے دیکھیں کہاں سے کہاں کام کر لیا. اور پازیٹیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسان جو آپ کو پتا ہو کہ اس ٹائم پہ میرے کون سا دوست مجھے کام آئے گا. جو میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے بھی کہ ہجرت کے وقت حضرت عمر کو ساتھ نہیں لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ زیادہ طاقتور تھے، حفاظت وہ زیادہ اچھی کر سکتے تھے، لیکن حضرت عمر کو نہیں لیا. حضرت ابو بکر کو آفر کی انہوں نے، میرے ساتھ چلو، کیونکہ اس ٹائم پہ حفاظت پتہ تھا اللہ نہیں کرنی ہے. وہ پوری جرنی مکہ ٹو مدینہ اللہ نے محفوظ رکھنا تھا. لیکن حضرت ابو بکر کا جو پازیٹیو اورا تھا نا، جو یہ تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پوری فیملی جو اس وقت ان کے سپورٹ میں تھی. یہ ایک سینسیبل اور وائز لیڈرشپ کی کوالٹی کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک انسان کے میرے 6 دوستوں میں مجھے پتا ہو کہ فلاں دوست اس وقت مجھے کام آئے گا، میرا فلاں دوست اس وقت مجھے کام آئے گا. یہ انسان کی سمجھداری ہوتی ہے. یہ آپ کو قرآن سکھا دیتا ہے، یہ سیرہ آپ کو یہ چیز سکھا دیتی ہے. ادروائز تو ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن فلاں ٹائم پہ وہ اچھے نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہوتا ہے اس وقت مجھے اس دوست سے زیادہ نا اس دوست کی ضرورت ہے، اور ہم نے بلا وجہ کی بھیڑ اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہے، چلو تم بھی آ جاؤ، چلو تم بھی آ جاؤ. تو یہ ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے. ایک مومن اپنے لیے نہیں جیتا ہے.
اپنے لیے جینا چھوڑیں، بس اب ٹائم نہیں رہا ہے، کتنی عمر تو گزر گئی ہے، ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ اب سکون ملے، نہیں نکلیں، بے سکون ہوں، تھوڑا نیگیٹو وائبس آنے دیں اور پھر اس نیگیٹو وائب سے پازیٹیو وائبس خود نکالیں، خود ایفرٹ کریں کہ میری نیگیٹو وائبس جو ہیں اب بچوں کو ٹائم دیں، شوہر کو ٹائم دیں، ماں باپ کو ٹائم دیں، جو ان کے حقوق ہیں، اور اتنا ہی دیں جتنا ان کو دینا ہے۔ بہت زیادہ ٹائم دینا، بہت زیادہ کسی کی زندگی میں انوالو ہو جانا، کسی کی اسپیس میں گھس کے ان کی چیزوں کو کرنا، وہ بھی غلط چیز ہے۔ یہ ہمیں یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں گھروں میں بہت ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتیاں ہو رہی ہیں، ہم کسی اور طرف چل پڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تھرو بتا رہے تھے کہ اپنے آپ کو کیسے اپنے گھروں میں رحمتیں برکتیں رکھنی ہے۔ چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، لوگ اس میں سکون میں رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ پازیٹیو ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جب آپ اپنے گھر جاؤ، سیلن زدہ گھر ہوگا، ایک چھوٹی ٹیوب لائٹ جل رہی ہوگی اور چارپائی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہ کولر نہ اے سی، پنکھا چلایا ہوا ہوگا، اور آپ ان کے پاس جاؤ تو الحمدللہ سے آگے تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی، الحمدللہ بس بیٹا ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور کچھ گھروں میں جاتی ہوں جہاں پہ باہر گاڑیاں، ڈرائیور، گارڈز کھڑے ہوں، اندر جاؤ تو وہ نہ ختم ہونے والی شکایتوں کا سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے۔ ہم تو بس یہ مسئلہ آ گیا، اب یہ بیماریاں آ گئیں، اب اس نے یہ کر دیا، آپ کو پتہ ہے فلاں نے ہمیں یہ کر دیا، وہ کر دیا، اتنے بڑے بڑے گھروں میں بیٹھے ہوئے، تو اس لیے نیگیٹو وائبز ہیں، اس لیے بے سکونی ہے۔ اب وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا ایکس رے میرے سامنے آ گیا، آپ مجھے نہ بتائیں کہ کیا مسئلے ہیں، مجھے پتہ چل گیا آپ کے اندر ایکس رے کے اندر کیا پرابلم چل رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ یو ہیو ٹو بی پازیٹیو، اسٹارٹ سیئنگ پازیٹیو تھنگس۔ الحمدللہ رب العالمین سے نماز تو شروع ہو رہی ہے، اس سے بڑی پازیٹیوٹی اللہ تعالیٰ کیا انسان کو بنائیں گے، چاروں رکعت میں الحمدللہ پڑھنی ہے۔ تو پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے چلے جا رہے ہیں، کس بات پہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں جب نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے۔ You shouldn't be negative. If you are negative, then you have to find people who will, give that positive vibes to you. اس کا مطلب ہے آپ کے اندر لیک ہے یہ لائف میں، ورنہ تو آپ کو آپ کا دوست یا آپ کا جو ایسا دوست تھا وہ آپ کو نیگیٹو ہونے، یہ تھیراپی پہ لے جانے ہی نہ دیتا وہ آپ کو۔ آپ تھیراپی میں گئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہسبینڈ، آپ کے سسرال والے، آپ کے میکے والے آپ کو یہ لیک کرتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یو نیڈ اے فرینڈ جو آپ کو بنانا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا اس کے لیے۔ کمیٹیوں کے لیے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں، بھی کمیٹیاں ڈالنے کوئی ہے، ڈھونڈ کے لائیں گے اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، اور پورے سال 2 سال کمیٹیاں چلتی ہیں۔ پازیٹیو لوگوں کے لیے ہم بس کوئی وہ ملتا نہیں ہے، وہ ہچکچاتا ہے، ٹھیک ہے ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں، وہ خود بھی کانشیس ہوتے ہیں، تو ان کو ریکویسٹ کریں اپنی طرف سے، ان کی بات مانیں، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کام کریں، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ادروائز میرا آپ لوگوں کو یہ مشورہ ہے اس پوری سیرہ کو لے کے جو کہ آج ہم پڑھ رہے تھے، اسی کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہم رسول وسلم جو تھے وہ آئسولیٹ ہو رہے تھے کہ حضرت خدیجہ نیگیٹو انسان تھی، کیا وہ جن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے تھے، ظاہر نبوت تو آئی نہیں تھی ابھی، تو باقی لوگ تو ابو جہل، ابو طالب اور ابو سفیان، حضرت علی، یہ ان کے ساتھ کوئی نیگیٹو بات کرتے تھے، یہ تو نبوت کے بعد ان لوگوں نے ایز اے ریئیکشن رسول وسلم کے ساتھ معاملہ کیا، لیکن اب تک تو ہم سیرہ پڑھتے آئے ہیں، ان لوگوں نے تو رسول وسلم کے ساتھ جو بہترین معاملہ کیا ہے، میرے امی ابو تو اتنا کرتے بھی نہیں، آپ کے امی ابو بھی اتنا نہیں کرتے ہیں، جو خلوص، جو محبت، سوچیں ابو طالب کا کیا نظر آتا ہے، کس طریقے سے وہ پریفر کرتے تھے۔ سعد نے وہاں سے لاسٹ سیشن میں بتایا تھا کہ عبد المطلب تو خاص ان کو جگہ پہ بٹھاتے تھے، آپ ریکارڈنگ سنیے گا جا کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے لوگ ان کو آنر کرتے تھے۔ بھائی سعدی کمین کوئی چلتا پھر رہا ہے بازاروں میں، لوگ اسے کہہ رہے ہیں سعدی کمین، یہ کوئی نیگیٹو بات ہے؟ لیکن کیا چیز تھی جو ان کو آئسولیٹ کر رہی تھی کہ پرپز لیس، میں کیسے پرپز، میں صرف یہی کروں، خدیجہ کا مال یمن لے جاؤں، سیریا لے جاؤں، یہ زندگی کا مقصد ہے، میں اپنے بزنس کو فلرش کروں، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ یہ بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی ان کو۔ جیسے میں یہ کہوں کہ اچھا میں نے اب یہ کر لیا، اب ایم اے کر لیا، چلو اب میری شادی بھی ہو گئی، میرے بچے بھی ہو گئے، تو اب بے چینی ہے کہ اب وٹ نیکسٹ، اب کیا کروں، اس سے کیا ہوگا، یہ تو سب کے ساتھ ہو رہا ہے، میں ایسا کیا کروں۔ یہ جب بے چینی اندر آنا شروع ہو جائے نا، تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر مقصد کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اگر آپ مقصد نہیں سمجھیں گے نا اپنا، اور چھوٹے چھوٹے مقاصد بنا لیں گے، چلو میں گروپ رن کر لوں، میں یہ کر لوں، مقصد بڑا ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کو دن رات پھر آپ کے بچے بیوی بالکل سائڈ پر ہو جائیں کہ رسول وسلم جب بیٹھیں فیملی میں اور اذان کا وقت ہو گیا تو ایسے وائس کہتی تھی کہ بھئی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، کہ بس اب مقصد کیا ہے، اللہ، اسی کے لیے تو جی رہا ہوں۔ ابھی بیویاں بھی آ گئی ہیں زندگی میں تو آ گئی ہیں، بچے بھی آ گئے ہیں زندگی میں تو چلو آ ہی گئے ہیں، اب ان کا حق ادا کرنا ہے، لیکن اللہ ہے مقصد، کہ اللہ اکبر کی آواز سنی اور بس جیسے بے چینی نہیں ہوتی کسی انسان کو کہ کوئی مقصد ہوتا ہے ہمارا، کسی نے آنا ہو، ہم کہتے ہیں کہاں ہیں مہمان، کب آئیں گے، مقصد بن جاتا ہے نا پورے دن کا وہ، اور جیسی بیل بجتی ہے تو جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک دم سب اٹھ جاتے ہیں کہ مقصد اب ہمیں مل گیا کہ ہمارے گیسٹ نے آنا ہے، بالکل یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو یہ مقاصد کیسے بنیں گے؟ ظاہر ہے یہ تب بنیں گے جب آپ با مقصد لوگوں میں بیٹھیں گے، اور آپ بیٹھ جائیں بے مقصد لوگوں میں، وہ آپ کو ایسے ایسے ٹارگیٹس بتائیں گے اچیو کرنے کو، تم یہ کر لو، تم ایک کنال کا گھر اور لے لو تو تم 10 مرلے کی پلاٹ اور لے لو، تم فلاں سیونگ اور کر لو، تم ایسا کرو کہ یہ سوچو آگے، اس پلان کو اور بڑا کر لو، اس چیز کو اور بڑا کر لو، وہ آپ کو یہ سوچواتے رہیں گے، تو وہ مقاصد بھی دیں گے لیکن بے مقصد مقاصد دیں گے۔
बामकसद लोगों में बैठें जो आपको आपकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करें इंशाअल्लाह ताला। हम यहाँ पे गौर व फ़िक्र कर रहे थे कि आइसोलेशन रसूल सल्लम क्यों कर रहे थे, तो उसका वजह यही थी कि उनको एक तो ये कि कुछ मकसद, कुछ लोग होते हैं उनको कुछ करना होता है, ठीक है ना, वो चैन से नहीं बैठते, वो चाहते हैं हम कुछ करें, उनको फिर जब अल्लाह ताला उनकी वो तकलीफ़ और बेचैनियाँ और उनकी वो अर्ज देख रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कुछ अरसे आजमाते हैं। जैसे रसूल सल्लम 6-7 साल कहा जाता है, कुछ जगहों पे आता है 10 साल, 10 साल मतलब रिवायतें अलग अलग ही हैं कि वो गारे हिरा जाने लगे थे। 10 साल की बेचैनी देखी अल्लाह ने, तो 40वें साल इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ भेजा है। हमें होता है कि बस आज मुझे कोई डिप्रेशन हुआ है तो अल्लाह ताला कल बस मुझे कोई काम मिल जाए करने का, बस कल से मैं दीन के काम में लग जाऊँ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट ही नहीं है। बस आपको ज़रा सी बेचैनी हुई, आपने कहा नमाज़ें ज़्यादा पढ़ लो, ज़रा सी बेचैनी तो सदक़े ज़्यादा कर लो, हमारा तो ये हाल है ना। तो आपको 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 1 महीना, 2 महीने अपनी बेचैनी अल्लाह को दिखानी पड़ेगी, मकसद में आना पड़ेगा। मकसद इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है कि दीन नाफ़िज़ होना, दीन का कायम होना कुरान के थ्रू, बस आपकी बातों के थ्रू नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ ऐसे हो जाए, मैं ये चाहता हूँ ऐसे हो जाए, दीन नाफिज होगा थ्रू कुरान। उसके लिए क्या चाहिए हमें पढ़ना, क्या क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही क्या आई थी, पहली वही थी इक़रा, पढ़ो। उन्होंने कहा मा अना बिक़ारी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा अना बिक़ारी, आई एम नॉट लिटरेट, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और कैसे पढ़ूँ, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। हम भी होते ना, हमें तो कुरान आता ही नहीं, मैम हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ जाएँ, किस ग्रुप में जाएँ। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा उनको, अच्छा तुम्हें पढ़ना नहीं आता, चलो भाई से मनसब ले लो, किसी और को दो, ये बोला फरिश्ते ने, क्या बोला। तो आगे अभी आने वाला है, खैर अच्छा है आपकी क्यूरोसिटी जमा रहे कि अभी वही ही का नज़ूल हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तो आप देखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला ये जुमला बोला, जैसे हम बोल रहे होते हैं कि अच्छा हमें तो ये नहीं पता दीन का काम कैसे करते हैं, हम कैसे करें। तो बिल्कुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कहा मा अना बिक़ारी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मुझे पढ़ना आ रहा है, जो आप बता रहे हो, जो आप मुझे कह रहे हो, मैं कैसे पढ़ूँ। तो प्रेशर लेना पड़ता है ना, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, टाइम लगता है उसमें, लेकिन कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। कोई तो गारे हिरा में पहली वही नाजिल हो हम पे, कभी अटेंड कर लिया, कभी नहीं किया, कभी अटेंड कर लिया, कभी नहीं किया। तो ये कंसिस्टेंसी पसंद है अल्लाह को, अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है ऐसी कंसिस्टेंसी। रसूल ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि भाई काम ही ऐसा करो जो कंसिस्टेंट हो, थोड़ा हो चाहे, हमें तो ये भी कर लें तो वो भी कर लें, ये भी कर लें, अल्लाह का काम करने बैठे हैं तो छोटे कामों में हाथ डालें और कंसिस्टेंट होके करें, मत सोचे बड़े बड़े काम करने हो। कुरान और हदीस से, कुरान और सीरा से बढ़ के आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई भी मकसद नहीं होना चाहिए कि वजिया के पास ये टारगेट हो कि मैंने 1 साल, अब मेरे पास 2025 जो है कि मई तक मेरे पास कुरान, पूरे कुरान की समझ बूझ इतनी कि मैं कुरान को समझ सकूं पूरा, उसमें मेरा टाइम लग जाए पूरे 1 साल का, और एक सीरा मैं पूरी मुकम्मल कर सकूं। बस ये अगर वजिया का टारगेट नहीं है 1 साल का, अगले साल तक का, तो वजिया फिर करती रहें थेरेपी या करती रहें ये सब सुकून के लिए। तो आप लगी रहेंगी, 2-4 साल भी कम है इसके लिए, बल्कि और भी लोग बताएंगे अब ये भी ऐड कर लो इसमें, अब ये भी कर लो, 2 घंटे की बजाय 6 घंटे की थेरेपी चल पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये काम में लग गई ना कुरान सीरा पढ़ने के लिए, तो आप कहेंगी मैम एक सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, मैम आप नमाज़ें कह रही हैं, लिटरली मैं आपको खुद बता रही हूँ, इतने लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला मेरे हक में इसको गवाही बनना है कि बाज़ों का सुन्नत नवाफिल पढ़ने का जो है क्रेविंग हो रही होती है कि बस टाइम मिले तो मैं एक्स्ट्रा कोई नमाज़ पढ़ लूँ, कि गाड़ी पार्क करके कहीं रुक के दिल चाह रहा होता है कि अब चलो यहाँ पे थोड़ा टाइम मिला है तो मैं 2 नफिल पढ़ लूँ, कि नवाफिल पढ़ने तक का टाइम नहीं होता। ये रूटीन आपकी ऐसी, घर की जिम्मेदारियाँ, दीन का काम, ये सब, तो कैसे हो सकता है एक इंसान इस तरह के काम कर सके। तो अपनी डायरेक्शन सही करें। इतना बेहतरीन इंसान, टैलेंटेड इंसान, जब मैं आपके सेशन सुनती हूँ या आपकी जो भी आप डिलीवर कर रही होती है, इट इज़ एन अमेजिंग एफर्ट बाय यू, तो इसको वेस्ट नहीं करना है इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल हम यहाँ पे देख रहे थे जो साद ने जिस तरीके से मामला रखा था, उसमें हमने देख लिया था कि गौर व फिक्र करना और अल्लाह से जो है लॉ लग जाना, ठीक है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह से ही लॉ लगती है हम सबकी, बीच बीच में लोग आते रहते हैं तो वो हमें जो है डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो बहरहाल साथ इसको फिर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अच्छा किसी ने कुछ ऐड करना है इसमें? महरेब ने कुछ ऐड नहीं किया है। ओके, जी बिल्कुल। और वजीहा भी मुझे बहुत दिनों से जो है ना नहीं नज़र आई हैं और मुझे फ़िक्र हो रही थी, बल्कि मैंने सोचा भी था साथ को मैसेज करूँगी कि वजीहा कहाँ पर हैं। तो वजीहा का भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। कम से कम ये कि हफ़्ते में 2 एक सेशन तो आप ऐसे रखें, जैसे आपकी यहाँ पे साथ के ग्रुप्स में सेशन चल रहे हैं, रुकिया सीरीज़ चल रहा है और ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। इसके अलावा आपका और क्या चल रहा है, ये सीरा चल रही है, तो 2 सेशंस तो मस्ट आपके होने चाहिए कि मुझे ये लेने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं आपने, उनको ग्रुप में शेयर करें वजीहा, अपने नोट्स बना के शेयर करें, 2 लाइनों के हों, 3 लाइनर्स हों, लेकिन शेयर करें कि मैंने आज ये चीज़ें सीखी। तो इससे बड़ा सदका जारिया और क्या होगा।
کہ آپ کا علم لوگوں تک جا رہا ہے تو وہ فیمیل گروپ میں وزڈم سیکرز کے اس میں شیئر کریں اپنے نوٹس بنا کے. اور پھر کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ وزڈم سیکرز فیمیل کے لیے نا تھوڑی سی ریڈی ہوں، اس کو مینیج کریں. اس کے لیے مینجمنٹ میں تو آپ کو 1-2 لوگ اور مل جائیں گے جو کہ آپ کو کریں، لیکن کم از کم اس کی رسپانسبلٹی آپ لیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے 2-3 سیشنز آپ مسٹ لیں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ تو پتہ ہو کہ لوگوں کو کیسے جو ہے ہمیں کرنا ہے. محارب سے بھی بہرحال میں چاہ رہی تھی کہ وہ بھی جو ہے تھوڑی ایکٹیو ہوں تاکہ گروپ جو ہے اس کو ہم ایکٹیو کر سکیں. ہمارے ہوتے ہوئے لوگ گروپ ہمارے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ایکٹیو نہ ہو رہے ہیں لوگ. یہ افسوس کی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے، بس یہ سوچ لیں. اگر تو یہ خوشی کی بات ہے تو پھر یو کین گو آن رائٹ. لیکن آپ کے ہوتے ہوئے اگر دین وہاں پہ لوگ ایکٹیو نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کتنی جو ہیں وہ اپنی زندگیوں میں منہمک ہیں، یا آپ اپنی زندگیوں میں کتنا فار گرانٹیڈ لیا ہوا ان لوگوں کو. ان لوگوں نے قیامت والے دن آپ کا گریبان پکڑ لینا ہے کہ یہ لوگ ہمیں جگاتے نہیں تھے، ہمیں اٹھاتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارا خیال نہیں رکھا. آپ بھی ان کو پکڑیں گی، وہ بھی آپ کو پکڑیں گے. تو حسرت سے بہتر ہے، ریگریٹ سے بہتر ہے کہ آج کچھ کر لیا جائے، کچھ نہ کچھ تو کر لیا جائے کہ چلو اللہ تعالیٰ بس خانہ پوری ہو جائے. کم از کم وہاں پہ میں یہ تو کہہ دوں اللہ تعالیٰ میں نے ریمائنڈر تو دیا تھا، میں نے ان کو بلایا تو تھا، میں نے ان کے لیے سیشن تو لنک بھیجا تھا، میں نے کچھ تو کیا تھا، کچھ تو خانہ پوری کریں نا جان بچانے کے لیے. میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ جس فیملی میں رہتی ہوں نا تو وہ کچھ تو فالو کریں. میں کہتی ہی رہتی ہوں چاہے وہ فالو نہ بھی کریں، کیونکہ میں نے ان لوگوں سال وغیرہ لوگوں کو اور آپ کو بھی بتایا تھا جو میری فیملی ہے نا وہ فرقہ واریت میں بہت زیادہ ہے پڑی ہوئی ہے. اور میں کافی چیزیں سمجھاتی ہوں اور پوچھتی بھی ہوں آپ سے اور انم سے. میں یہ 2 سیشن آپ لوگوں کے لیتی ہوں اور کوئی نہیں لیتی. یہ یوٹیوب پہ نا آپ کی اور انم کی سنتی، اس کے علاوہ میں نے کبھی کوئی گروپ جوائن نہیں کیا. لیکن یہ کیا بات ہے کہ وہ اس وقت کہتے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ہاں واقعی آپ نے پڑھی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن اس کو فالو نہیں کرتے. لبنہ آپ کی بہن، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ لوگوں تک آپ کا میسج پہنچانا جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی ہے. بس ان پر آپ مسیطر نہیں ہیں، آپ مسلط نہیں ہیں کہ ان کو دین کی طرف لے کر آئیں. آپ کو لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب میں کوئی کمی کرتے ہوں گے یا ابو جہل میں کوئی کمی کرتے ہوں گے دین کی، تو کسی خاص لوگوں کو صحیح بات پہنچاتے ہوں گے؟ ایک ہی بات پہنچاتے تھے. جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں وہ بات لے لیتے ہیں، جو نہیں لینا چاہتے ہیں وہ نہیں لیتے ہیں. تو ہم نا 1-2 لوگوں پہ محنت بہت کرتے ہیں ساری بس. چیزیں سننی پڑتی ہیں، جی بہت ساری. مجھے اپنا جو میری روٹین ہے نا، مطلب کھانا وغیرہ نہ کھانا، نہ جانا ان جگہوں پہ، اور یہ مسلم میٹنگس آئے ہیں ان کے لیے نا مجھے بہت زیادہ اب سننی پڑتی ہیں. تو سنیں، لیکن مجھے یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کوئی میرا سرٹیفکیٹ عقیدہ میڈل تھوڑی ہے. بنائے گا. ہاں میرا عقیدہ جو ہے میرا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں میرے میاں ہے نا وہ رات کو، بات تو ایک چگلی سی ہے، رات کو میں سلون دعائیں پڑھتی ہوں جو سونے لگتی ہوں. ان کو اکثر نا اچھا نہیں لگتا کہ تم پہلے نہیں پڑھ سکتی، یہ دعائیں ہوتی ہیں. تو پھر 1-2 دفعہ میں نے انہیں کہا ہے کہ جو اللہ کی عبادت ہے نا وہ تو بندہ آدھی رات کو بھی کر سکتا ہے. تو لبنہ کب کرتی ہیں اپنا آپ وہ عبادت؟ بیڈ پہ لیٹے ہوئے کر رہی ہوتی ہیں؟ مطلب بیڈ پہ لیٹی ہوں تو یہ دعائیں وغیرہ پڑھ لی، یہ دوپہر کے وقت نوافل وغیرہ پڑھ لیے، تو چلتے اگر آپ کے پھرتے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے تو آپ کو جو عشاء کی نماز آپ پڑھیں نا اس کے بعد آپ سونے کے اذکار پڑھ لیں. یعنی کہ آپ جو سونے سے پہلے کی سورہ ملک ہے اور سورہ حامی سجدہ ہے اور جو اذکار ہیں سونے عشاء کے بعد، یا یہ کہ جب آپ جیسے بس ہو رہا ہوتا ہے نا بیڈ، جب لیٹ رہا ہوتا ہے انسان تو چھوٹی موٹی چیزیں کچن میں جا کے کچھ دیکھ رہا ہے، لائٹیں بند کر رہا ہے، اس دوران یہ پڑھ لیں کتاب ہاتھ میں رکھ کے یا کچھ رکھ کے. تو یہ تو ان کو اوفینڈ کرنے والی بات ہے. ایک انسان جو ہے اگر آپ ان کو کہیں گے نا اچھا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آئندہ احتیاط کروں گی، بس یہ ایک جملہ آپ کا جائے گا نا ان تک تو آپ دیکھیں کہ ایک جی کافی دفعہ میں پڑھتی نہیں ہوں. تو یہ بالکل نہیں پڑھیں، مطلب پڑھیں، پڑھنے سے نہیں، منع نہیں کیا جا میں رہا، بس باہر اوفینڈ نہ کریں. سین میں جا کے پڑھ لیتی ہوں، کمروں میں بالکل ہاں کمرے میں جا ایسا کے. ہی ہے. بلکہ شوہر کو بولنے کا نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے احساس نہیں تھا، مجھے تو یہ ٹائم آپ کو دینا چاہیے تھا کہ میں آپ سے تھوڑے باتیں کر لوں، کچھ کر لوں. آپ بالکل اچھا ہو آپ نے میری اصلاح کر دی، ایسے بولیں ان کو. وہ اپنا یہ خبریں وغیرہ اور خبروں والی یا شوہر رہ گئے ہیں آج کل، جو نیوز لگا دو ان کو اور تو ریلز یہاں دکھا دو. تک کا مسئلہ بھی ہے، اللہ سے لوگ لیکن اچھا بات ہے. ایسا ماحول کریٹ کریں نا کہ وہ آپ کو ٹائم دیں. دیکھیں آپ کے شوہر ہیں، وہ ان کو آپ سے زیادہ انٹرٹینمنٹ وہاں مل رہی ہے نا فون میں، تو آپ کا کیا کام ہے پھر؟ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے لیے آپ انٹرٹینمنٹ نے بنیں. یہ نا وجیہ والی بات کہ میں بھی جنونی ہوں نا، میں کہتی ہوں یہ جو میں پڑھ رہی ہوں نا میں کس طرح یہ مکمل اپنا کر لوں. مکمل کر لوں.
हाँ मुझे ये हाँ, नहीं तो वही मैं कह रही हूँ ना कि नहीं ऐसे देखें, ये तो वही ना, मुझे लिबास सकून, ये आप तो उनके लिए सकून का बाइस है, अल्लाह ताला ने कह दिया है कुरान में ना। अब इससे अगली डिबेट हो ही नहीं सकती कि अल्लाह ताला ने कहा है आपको उनका जो रिश्ता दिया है ना, अपने माँ बाप के घर से जो चल के उनके घर पहुंची है ना, तो किस लिए पहुंची है? ली तस्कुनू, हाँ, उनको सकून देने के लिए अल्लाह ताला ने। वो जो कमी बेशी कर रहे हैं वो अल्लाह पूछ लेंगे उनसे, लेकिन आपकी तरफ से सकून मिलना चाहिए। सकून वो चीज़ ऐसा नहीं है सकून कि आप उनके कोई सर दबाएं, कोई पाँव दबाएं। अव्वल तो ये भी करना चाहिए, ठीक है, अपने मैंने शौहरों के थोड़े मसाज कर दिया करें, उनका कभी हाँ, मैं ख्याल किया करती हूँ करें, ये इस तरह की सारा, चीज़ें। हम्म। मैं करती हूँ ये सारा कुछ। तो अच्छा, और तो बस ये हाँ, उनसे फ़ोन रखवा के उनसे बातें करें, अच्छी-अच्छी बातें करें। और ज़रूरी जी नहीं है कि बहुत दीनी बातें करें कि आज तो मैंने फ़लाँ सूरा पढ़ी तो ये किया, बल्कि उनकी इंटरेस्ट की बातें करें, ऐसी बातें जिससे वो खुश होते हों, ऐसी बातें जिससे वो अपने दिल की भड़ास, अच्छा आपके ऑफ़िस में आजकल क्या चल रहा था? नहीं, आप तो बहुत मेहनत करते हैं, मैं देखती हूँ आप सुबह उठ के जाते हैं, ऐसी-ऐसी बातें करें। आप देखें कि आप उनकी जैसे जब अब आएगा ना वही का, आप देखिएगा हज़रत खदीजा का क्या रवैया आता है ना सामने। वो यही कह रही थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ना देखें आप परेशान नहीं हो, आप अल्लाह ताला आपको कभी भी डिप्रेस नहीं करेंगे, ऐसे मुसीबत में नहीं डालें, क्योंकि आप लोगों का मुश्किल ख़्याल वक़्त रखते में हैं। नहीं तो देती ये जब पॉज़िटिव। तो हुँ, मुश्किल वक़्त में तो तसल्ली बता दें ताकि सबको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीक हम क्या करने लगे हैं। वहीं पे होगा, ठीक है इंशाल्लाह ताला। वही जो है सोचें, कुछ कह रहे थे साथ? सही है, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। मुझे वो वाला बहुत पसंद है, नहीं मुझे ये वाला हज़रत खदीजा का जो रोल है ना, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने वही के दौरान किया, पहली वही पे, ये इतनी बड़ी की टर्म है एज़ अ वुमन मेरे लिए, एज़ अ वाइफ़ मेरे लिए। और कि मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ उनको ज़म्बिलूनिज़्म, यानी कि जिस तरीक़े से वसल्लम आए और जो मामला किया, मतलब उनको नौफ़िल, वरक़ा बिन नौफ़िल के पास लेके जाना, इतना स्मार्ट एक बीवी का होना कि मैं अब इसको किस थेरेपिस्ट के पास लेके जाऊँ, राइट? मैं इनको अब कहाँ लेके जाऊँ जिससे इनका मसले, ये नहीं कि उस वक्त तो कंसोल किया। हम क्या करते हैं, अच्छा इंशाल्लाह ताला इसको हम नेक्स्ट वीक करेंगे, फिर लंबी बात हो जाएगी। इसको ज़रूर हम देखेंगे कि एक औरत जो है ना वो वाइजली मूव कैसे करे अपने शौहर के टेंस्ड हालात में, या किसी ऐसी चीज़ में जो उसको लग रहा हो कि इसका शौहर एक अलग सी तकलीफ में पैनिक हुआ हुआ है, राइट? पैनिक थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौरान, सिर्फ एक वर्ड अगर आप समझें तो पैनिक। फ्रस्ट्रेट, खौफज़दा नहीं थे। उनको कुछ चीज़ें ऐसी फील होती थी पहले भी, तो वो खौफज़दा बिल्कुल भी थे ना, वो खौफ उनको आया है, बस वो पैनिक हो गए थे चीज़ों को लेके। तो हज़रत खदीजा का जो एक स्टाइल था ना, वो अगर आप लोगों को समझ आ जाए किस तरीके से उन्होंने वाइजली उस चीज़ को हैंडल किया है, और कितना सोचा कि मैं अब कहाँ लेके जाऊँ, और ये कि डायरेक्ट वर्का बिन नौफिल तौरात के आलिम के पास, कि हमें पता होता है हम बीमार भी हो घर में, शोहर तो पता नहीं होता कि हम ईएनटी के पास लेके जाएं कि जनरल फिजिशियन के पास लेके जाएं कि कहाँ लेके जाएं। इतना मूव स्मार्ट मूव ये अगर हमें समझ आ जाए उनकी सीरा से, तो मेरा ख्याल है शोहरों को फिर कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे पास हर मसला लेकर आएँ और हमसे मशवरे करें और हमारे मशवरों पे अमल भी करें। लेकिन हमारे मशवरे फिर इतने हों भी लॉजिकल और समझने वाले कि हमें दुनिया में पता भी हो कि कैसे मामला करना है। इंशाल्लाह ताला इसको हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। आप सब लोग पढ़ के आइएगा, आप सब लोग जो हैं ग्रुप में अपना इनपुट ज़रूर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी जो हैं वो मोटिवेट हों, ठीक है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और लुबना और वजिया से भी रिक्वेस्ट है कि वो नेक्स्ट वीक ज़रूर ज्वाइन करें।